بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آدمی اصول تربیت پر، اسالیب تربیت پر جتنی بھی گفتگو کرے، جتنے بھی موٹیویشنل اسپیکرز کو بلائے، محاضرات پیش کرے، سب کا خلاصہ اور اولین صفت یہی بنے گی کہ میں مثالی بن جاؤں، استاد مثالی بن جائے۔ حضرت قاری امیر حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا کہ حضرت مدرسہ کھولنا چاہتا ہوں، تو حضرت فرماتے تھے استاد تو لاؤ، سانچہ صحیح بنتا ہے تو اینٹ بھی صحیح بنتی ہے، سانچہ نہیں بنتا ہے تو اینٹیں بھی نہیں بنتی ہے۔ سانچے کے اندر تعلیم ہے، تربیت ہے، تزکیہ ہے، اخلاق ہے، مواظبت ہے، اطاعت ہے، تو پھر وہی اینٹوں کے اندر بھی صفات منتقل ہوتی ہے۔ پورے نظام تعلیم میں آپ حضرات زیادہ جانتے ہیں کہ تعلیم سے زیادہ تربیت کی اہمیت ہے۔ تربیت کی کمی کے ساتھ تعلیم زیادہ نفع نہیں دے گی، تعلیم کی کمی کے ساتھ تربیت کی پختگی طالب علم کو خدمت پر جمع دے گی۔ آپ لوگوں نے بھی اپنی عمر میں ضرور دیکھا ہوگا، 15-16 سال کی تدریس میں ہم نے بھی دیکھا کہ طالب علم کی استعداد کم تھی، لیکن حوالگی اور اطاعت کا مزاج تھا، تو وہ طالب علم خدمت دین سے جڑا ہوا ہے آج بھی۔ حضرت مولانا نور عالم صاحب خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی اہم کتاب، زندگی کی آخری کتاب من وحی الخاطر میں اشراقات جو حضرت نے جمع کروا دیے تھے، ایک جگہ پر یہی مضمون ہے، بین طالب ذکی غیر موفق و طالب غبی موفق۔ جو طلباء ہمارے پاس آتے ہیں پڑھے ہوئے، ہم پوچھتے ہیں آپ کی جماعت میں کتنے طلباء تھے؟ فلانے فلانے تھے۔ جو غبی تھے وہ ناظم بنے ہوئے ہیں، کامیاب ادارے چلا رہے ہیں۔ جو ذہین تھے اکثر و بیشتر اطاعت کے نہ ہونے کی وجہ سے، رشتے کے استوار نہ ہونے کی وجہ سے اپنے بڑوں کے ساتھ اعلیٰ استعداد کے مالک ہونے کے باوجود نہ امامت پر جمتے ہیں، نہ مکتب میں چلتے ہیں، نہ تدریس پر رہتے ہیں۔ بالآخر یہ کہا جاتا ہے کہ 5 سال کٹی پتنگ کی طرح زندگی گزار چکے ہو، کچھ مہینے کے لیے انگلی پکڑ کے دیکھ لو، منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی ہے فیصلہ کر لینا۔ بے لگامی کی زندگی، تو یہ ایک پہلو بتلا رہا ہے تربیت کا۔ تربیت کا تصور بہت محدود ہوتا ہے، لیکن بقول مولانا ابراہیم صاحب پانڈور دامت برکاتہم کے بہت بڑا بول ہے، گہرائی بہت زیادہ ہے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ تدریس مزاج نبوت کے منتقل کرنے کا نام ہے۔ تدریس مزاج نبوت کے منتقل کرنے کا نام ہے۔ ظاہری ادب، کتب بینی، نوافل اربع کا اہتمام، فرائض کا اہتمام، لمبی دعائیں، اپنی تلاوت، یہ تو ایک رواجی صفات ہیں جو ہم بولتے رہتے ہیں۔ استقبال میں کیسا رہے، ناقدری میں کیسا رہے، غربت میں کیسا رہے، دولت میں کیسا رہے، معاش کی ترتیب کیا ہو، اخراجات کی ترتیب کیا ہو، معاشرت کیسی ہو، معاملات کیسے ہوں، ناظم بنے تو کیسا رہے، ملازم بنے تو کیسا رہے، مکتبی خدمات کیسی ہو، مدرسی کی خدمات کیسی ہو،
حضرت مولانا عبدالقوی صاحب دامت برکاتہم ہمارے پاس فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں ملاقات کے لیے گیا، فضلاء کے مسائل چل رہے تھے، تو مولانا نے کہا کہ بھائی بات اصل یہی ہے کہ پڑھنے کے زمانے میں جو چیزیں دی جانی چاہیے تھی وہ ہم نے نہیں دی ہے۔ ہم نے پڑھنے کے زمانے میں ان کو حدود اختلاف نہیں سکھلایا، ادب الاختلاف ہم نے ان کو نہیں سکھلایا۔ ہدایہ کے ایک صفحے میں، شرح وقایہ کے ایک صفحے میں استاد ایک طرف ہوتا ہے، 3 شاگرد ایک طرف ہوتے ہیں، امام ظفر ایک طرف ہے، امام ابو یوسف ایک طرف ہے، امام محمد ایک طرف ہے۔ ان کی رائے کا اختلاف امت کے انتشار کا ذریعہ نہیں بنتا، ان کی رائے کا اختلاف امت کی جمعیت کے بکھیرنے کا، غیبت و چغلی کا، تحقیر و ناقدری کا، ترجیحی کاموں کے ٹھکرانے کا، بے اکرامی کا ذریعہ نہیں بنتا، اور ہمارے پاس تھوڑا سا رائے کا فرق گھروں کو بکھیر دیتا ہے۔ کتنے ہم کم ظرف ہو گئے ہیں۔ پڑھنے کے زمانے میں جو صفات دی جانی چاہیے، جو معلومات دی جانی چاہیے، وہ معلومات دینے کا ہمارے پاس وقت ہے۔ بات وہی منتقل ہوتی ہے جو دل میں ہوتی ہے، جو زبان پر ہوتی ہے وہ منتقل نہیں ہوتی ہے۔ مثال دی، بعض مربی اکابر نے، فقیر پکارتے جا رہا ہے، اللہ اللہ پکارتے جا رہا ہے، تو بچہ دوڑے ہوئے گیا اپنی ماں کے پاس کہ امی جی روٹی دے دیجئے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا وہ تو اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اس نے روٹی کہا؟ تو بچے نے کہا زبان پہ اللہ ہے، دل میں تو روٹی ہے۔ میں آخرت کتنی بھی بولتا رہوں، اگر میرے دل میں دنیا ہے، آپ تک دنیا ہی منتقل ہوگی۔ میں محبت الہی کی دسیوں باتیں کرتا رہوں، پرکشش، رقت انگیز، جدت ندرت والے مضامین، لیکن اگر میرے دل میں محبت الہی نہیں ہے، مجمع پر اس کا تاثر مرتب نہیں ہوگا۔ لا اجر لمن لا حسبۃ لہ، جس کو اپنے عمل میں احتساب نہیں ہے اس کا ثواب نہیں ہے، جس کے عمل میں ثواب کا حاصل کرنے کا استحضار نہیں ہے اس کا ثواب نہیں ہے۔ انتظام کے دباؤ میں کر رہا ہوں، طالب علم انتظام کے دباؤ میں کر رہا ہے، تو پکی بات ہے کہ اس کا ثواب نہیں ہے، اس لیے کہ صفت احتساب نہیں ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا والا احتساب نہیں ہے۔ جتنی بد اخلاقی کے واقعات ہوتے ہیں اتنی قانون سازیاں ہوتی ہیں، جتنی لاقانونیت بڑھتی ہے اتنے سخت قوانین بنتے ہیں۔ ہمارا یہ تھے، بیلٹ ہم نے نہیں پہنا اور رانگ روڈ بھی چلے گئے، 1000 روپیہ چالان دینا پڑا، اور جب نافرمانی ہوتی ہے تو چالان بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو دنیا والوں کے پاس انتظاماً اس کے سوا دعا کے بعد، درود کے بعد، ترغیب کے بعد، سوانح اکابر سنانے کے بعد اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہتا ہے کہ قانون سازی کی جائے۔ رابطے سے کام نہیں چلتا ہے تو ضابطہ بنایا جاتا ہے، مزاج شریعت پر آدمی نہیں چلتا ہے تو حدود شریعت بتائے جاتے ہیں، احسان پر نہیں چلتا ہے تو انصاف پر لایا جاتا ہے۔ لیکن اصل یہ ہے کہ آدمی احسان پر چلے، اصل یہ ہے کہ آدمی عزیمت پر چلے، اصل یہ ہے کہ آدمی مزاج شریعت پر چلے۔ 8 بجے میرا وقت ہے ملازمت کا اور میں 8 بجے آ جاتا ہوں، میری اجرت حلال ہے۔ 7:30 بجے آ جاتا ہوں، اجرت کے ساتھ اجر بھی مل جائے گا۔ 8 بجے میری ملازمت ہے، لگا بندھا ایک کام ہے صفائی کا، میں نے وہی کام کیا، میری اجرت حلال ہو گئی۔ لیکن میں نے صفائی کے ساتھ اور 4 کام بھی کر دیے تو میری اجرت اجر کے ساتھ ملی ہے، میری اجرت برکت کے ساتھ ملی ہے۔ جن اداروں میں
مالیہ وصول کرنے میں بھی احتیاط ہے، ملازموں میں خرچ کرنے میں بھی شرعی پابندیاں ہیں، ان کی کمائیوں میں عجیب برکتیں ہم نے دیکھی ہیں۔ 16 بچے ہیں، باعزتی زندگی گزار رہے ہیں، اور 16 کی 16 اولاد عالم ہے، حافظ ہے، مفتی ہے، مناسب اداروں کے خادم ہیں، بیٹیاں ہیں، مناسب گھروں میں آباد ہیں۔ مالیات کی احتیاط ذمہ دار اور ماتحتوں میں جب ہوتی ہے، خرچ کرنے اور اپنانے میں نسلوں میں واضح یہ برکتیں دیکھی جاتی ہے۔ رسمی بیعت کافی نہیں ہے۔ کل بھی یہ بات دہرائی گئی، میں فلانے سے میں بیعت ہوں، لیکن حاضری نہیں ہے، اتباع نہیں ہے، اطلاع نہیں ہے، ترقی نہیں ہوتی ہے آدمی کی۔ مہینوں گزر گئے، ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ میں فلانی بیماری بتاؤں اور اپنا علاج کروں، فلانی اپنی کوتاہی بتاؤں اور اپنا علاج کروں۔ تو اس کا مطلب جیسے تصویر سے کوئی ڈرتا نہیں ہے، ایسے ہی رسم والے عمل سے کوئی بدلتا نہیں ہے۔ رسم والا کھانا بریانی آپ کو دی جائے، رسم تصویر والا شعر آپ کو دیا جائے، نہ اس سے خواہش پیدا ہوگی نہ اس سے خوف پیدا ہوگا۔ عبادت عادت نہ بن جائے، اعمال اور سرگرمیوں کا رسمی بن جانا ہی آدمی کو بانجھ بنا دیتا ہے۔ جس عمل نے مجھے نہیں بدلا، سامنے والے کو کیا بدلے گا؟ جس تدریس نے مجھے نہیں بدلا، جس درس نے مجھے نہیں بدلا، جس خطابت نے مجھے نہیں بدلا، وہ مخاطب کو کیا بدلے گا، جبکہ میرے کان اور میرے دل میری زبان کے زیادہ قریب ہے۔ ایک شامی عالم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے اپنے درس تفسیر کا معمول بتلایا، رات میں کیا اعمال کرتا ہوں، کتنا مطالعہ کرتا ہوں، اور اس کے بعد گفتگو کے ختم پر انہوں نے کہا، اور وہ دل پر بہت بات لگی، کہ جس درس تفسیر نے مجھے نہ بدلا ہو وہ مخاطب کو کیا بدلے گا، جس درس نے میرے علم میں اضافہ نہ کیا ہو وہ مخاطب کے علم میں کیا اضافہ کرے گا۔ حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دام برکاتہم فرماتے ہیں کہ احادیث قولیہ کم ہے، احادیث فعلیہ زیادہ ہے۔ احادیث قولیہ کم ہے، احادیث فعلیہ زیادہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کوئی فلسفی یا مصلح کی نہیں ہے، عملی کردار پیش کرنے والے کی ہے۔ استاد کے تقوی کی سطح اونچی ہو تب بھی طالب علم متقی بن نہیں پاتا ہے۔ میرے استاد تہجد پڑھتے ہیں، میں فجر بھی نہیں پڑھتا ہوں، یہ حال ہو سکتا ہے، لیکن جب میں ہی فجر نہ پڑھتا ہوں تو میرے شاگرد کا کیا حال ہوگا؟ اگر مصلح کا معیار اونچا ہو تو متبع کے معیار کا بھی اونچا ہونا ضروری نہیں ہے۔ جب مصلح کا معیار ہی گھٹیا ہو تو پھر متبع کا معیار کیسے اونچے ہو سکتا ہے؟ تو ضرور جیسے عمر میں تقدم ہے، عمل اور صفات میں بھی تقدم ہونا چاہیے۔ معاشرے کا فساد تجسس سے شروع ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، سوء ظن سے معاشرے کا فساد شروع ہوتا ہے۔ سوء ظن کے بعد تجسس ہے، تجسس کے بعد غیبت ہے۔ کسی بھی اجتماعی زندگی میں ایمان والے کو محض ایمان کی وجہ سے حسن ظن رکھنا واجب ہے، اور بغیر دلیل اور بینے کے سوء ظن رکھنا حرام ہے۔ اور عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بدگمانی رکھنے والا اللہ کی عدالت میں اپنے لیے اپنے خلاف مقدمے جمع کر رہا ہے۔ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے، تم نے اس کے بارے میں بدگمانی رکھی تھی کہ یہ چور ہے،
تم 2 دلیل لا کر بتاؤ کہ اس نے چوری کی، اس شخص کے بارے میں تمہارا گمان تھا کہ یہ زانی ہے، 4 دلیل لاؤ، گواہ لاؤ، ثابت کرو کہ یہ زانی ہے۔ بدگمانی کرنے والا اپنے خلاف اللہ کی عدالت میں مقدمے جمع کر رہا ہے۔ گندے برتن میں کھانا نہیں ڈالا جاتا، بدگمانی سے بھرے دل میں اللہ کی محبت کیسے ڈالی جائے گی؟ تجسس حرام ہے، تفقد واجب ہے۔ تجسس حرام ہے، تفقد واجب ہے۔ میں نے پوچھا آپ کی گھر والی کی طبیعت خراب ہے، مجھے معلوم ہوا، میں نے ٹفن بھجوا دیا، میں نے اپنی گھر والی کو خدمت کے لیے بھیج دیا، میں نے آپ کے بچوں کو اپنے پاس رکھ لیا کہ آپ اپنی گھر والی کو دواخانہ لے جائیے۔ آپ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے گھر میں تنگی ہے، قرض ادا نہیں ہو پا رہا ہے، میں نے اس تفقد کے نتیجے میں اپنے کچھ پیسے آپ کو دے دیے، کسی سے دلوا دیے، تو یہ تفقد ہے جو نیک جذبے سے ہوتا ہے۔ تجسس ہے جو برے جذبے سے ہوتا ہے۔ تفقد سے صلہ رحمی ہوتی ہے، تجسس سے قطع رحمی ہوتی ہے۔ پھر تجسس کے بعد آدمی سوء ظن میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ فلانا ایسا ہے، پھر اس کے بعد تذکرہ بھی کرتا ہے۔ تذکرہ کرے بغیر آدمی کی زبان بہت آسانی سے رکتی نہیں ہے۔ شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت علی میاں کے بارے میں فرماتے تھے، ان کے پاس صرف ذکر خیر ہوتا تھا، ذکر غیر نہیں ہوتا تھا۔ صرف ذکر خیر ہوتا تھا، ذکر غیر نہیں ہوتا تھا۔ آدمی غیر کا غم چھوڑ دے، غیر کے غم میں سراسر نقصان ہی ہے، دنیا کا بھی نقصان ہے، آخرت کا بھی نقصان ہے۔ صرف اینٹوں کے جمع ہو جانے سے دیوار کھڑی نہیں ہوتی ہے، اینٹوں کے ایک دوسرے سے مربوط ہونے، سیمنٹ کے لگانے سے دیوار کھڑی ہوتی ہے۔ عملے کی بھیڑ سے تعلیم کی عمارت کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ عملے کے ایک دوسرے کے ساتھ گہرے تعلق اور دلی وابستگی سے تعلیم کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ دلوں کے جڑنے کو اجتماع کہتے ہیں، جسموں کے جڑنے کو بھیڑ کہا جاتا ہے۔ بھیڑ تو ریلوے اسٹیشنوں میں بھی ہے، بھیڑ تو ایئرپورٹ میں بھی ہے، سب کے مقاصد الگ ہے، سب کی منزل الگ ہے۔ بھیڑ اگر مدرسے میں بھی ہو، طلبہ میں ہو، اساتذہ میں ہو، مقاصد الگ ہے۔ میرا مقصد گاڑی حاصل کرنا، فلانے کا مقصد ذاتی مکان بنانا، اسی غم کو غالب کیا ہوا ہے، تو یہ بھیڑ ہے، یہ مجموعہ نہیں ہے۔ فکر کی یکسانیت۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ عرب و عجم میں سناتے ہوئے جی نہیں بڑھتا کبھی بھی۔ شفقت کی اتنی اعلیٰ مثال کبھی پڑھنے میں نہیں ملی۔ حضرت قاری سے اس واقعے کے عینی شاہدین ہیں اور اب بھی موجود ہیں، اس واقعے کے عینی شاہدین موجود ہیں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک طالب علم کی طبیعت خراب ہو گئی، کانپور لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ سرجری کریں گے تب بھی مر جائے گا، نہیں کریں گے تب بھی مر جائے گا، آپ دعا کیجئے، سرجری کر دیتا ہوں، آپ دعا کرتے رہیے۔ حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر مصلی بچھا کر نماز پڑھنے لگے۔ غلبے کی کیفیت میں عافیت مانگنا چاہیے، آدمی کو آزمائش نہیں مانگنا چاہیے، لیکن شفقت کا غلبہ اتنا تھا کہ حضرت کی زبان سے یہ جملہ نکلا، اے اللہ یہ جس گاؤں سے آیا ہے وہاں کا پہلا طالب علم ہے، اگر یہ مر گیا اور طلبہ آئیں گے نہیں، اگر اس کی موت مقدر ہے، صدیق کی کسی بیٹی کو اٹھا لیجئے، اس کی زندگی کا فیصلہ کر دیجئے۔ اللہ کا کرنا، اسی وقت حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بیٹی کا جنازہ اٹھا اور اس طالب علم کو صحت ملی، اور وہ طالب علم کی بینائی چلی گئی، اور وہ طالب علم ابھی 6-7 سال تک ہتھورا میں مدرس رہے، اور ان کا کچھ دن پہلے انتقال ہوا۔ اس قدر شفقت کا غلبہ۔ ہمارے پاس بزرگ تھے، رکن شورا دارالعلوم دیوبند
حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے پڑھے ہوئے شاگرد نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہو گئی، میں ایک دیہات کا کالا کلوٹا انسان تھا، نہایت غیر مہذب دیہاتی تھا میں، میری طبیعت خراب ہو گئی۔ مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ڈاکٹر نے کہا کہ 3 گھنٹے میں دوا پلانا ہے، 2 گھنٹے میں دودھ پلانا ہے۔ حضرت پوری رات میرے سرانے بیٹھے رہے، تب جا کر بنجر علاقے میں کام کرنے والا ایک عالم دین تیار ہوا۔ میں آپ سے نہیں کہتا، میں اپنے ایک دل کا احساس آپ کو سناتا ہوں کہ طلباء کی یہ تعداد کی قدر ہم لوگوں کو شاید اتنے بڑے ادارے میں اتنی نہیں ہوتی ہے۔ ہم جو چھوٹے موٹے ادارے گاؤں دیہات میں چلاتے ہیں، میں ایک ناظم صاحب کو جانتا ہوں جنہوں نے منت مان رکھی ہے، اے اللہ میرے مدرسے کو 1 طالب علم دیجئے، 1 روزہ رکھوں گا۔ جہاں پر طلباء کا فقدان ہے، جہاں پر لوگوں کا رجوع نہیں ہے مدارس کی طرف۔ ابھی کورونا کے زمانے میں ہمارا جو ساحلی علاقہ وشاکھاپٹنم کا ہے، وہاں کے علماء دورے پر نکل گئے، گاڑی لے کر نکل گئے، ایک طالب علم کا چندہ کرنے کے لیے، بیٹا چلو پڑھنے کے لیے آ جاؤ، بیٹا وظیفہ دے دیں گے آپ کو۔ نہیں، میں گھر میں اتنے پیسے دے رہا ہوں، میں کمانے کے قابل ہو گیا، میں فون کی ریپیئرنگ کرنے لگ گیا، کھیتی باڑی میں معاون بن گیا، والد صاحب بھیجنے کے لیے تیار نہیں۔ اساتذہ ان پسماندہ علاقوں میں رات رات قیام کیا، جیسے چلے 4 مہینے کے لیے تشکیل کی جاتی ہے، ویسے طالب علم کو مدرسے سے جوڑنے کے لیے، تعلیم کی تکمیل کے لیے۔ جب اس طرح سے بچوں کا چندہ کر کے ان دیہاتوں سے لایا جاتا ہے، ماں باپ کی منت سماجت کر کے لایا جاتا ہے، منت سماجت کر کے لایا جاتا ہے، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ طالب علم کس دیہات کی کنجی بن سکتا ہے۔ ہمارے پاس تھے قطب دکن شاہ عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے۔ ہمارے پاس حیدرآباد میں کوئی اس قسم کی تعلیمی سرگرمیاں نہیں، عثمان آباد، لاتور، ادگیر سے لے کر حیدرآباد میں صرف جامعہ نظامیہ تھا۔ تو یہ واحد شخص تھا کہ جو علماء کی تیاری، علماء دیوبند کی تیاری کے لیے مارے پھرتا تھا، دعوت، تعلیم، تزکیہ وغیرہ وغیرہ۔ حضرت کا معمول یہ تھا کہ طالب علم بھاگ رہا ہے، کھیتوں میں بھاگ رہا ہے، پہاڑوں میں چھپ رہا ہے، حضرت پیچھے پیچھے دوڑ رہا ہے، آجا بیٹا پڑھنا ہے، بیٹا میں لینے آیا، بیٹا میں تجھے لے کے جاؤں گا، میں تجھے لینے کے لیے آیا ہوں۔ تعلیم پتھرے مار رہا ہے، عاجز آ جاتا طالب علم، حضرت مجھے نہیں چھوڑیں گے، حضرت مجھے نہیں چھوڑیں گے، واپس آ جاتا، گھر پر جا کر چبوترے پہ بیٹھ جاتے، آپ جب تک نہیں آؤ گے ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں بیٹھیں گے۔ درد مندی، کام کا غلبہ تھا ان لوگوں پر۔ جلالین بسوں میں بیٹھ کر پڑھائی ہے، جلالین بسوں میں بیٹھ کر پڑھایا ہے، اسٹیشنوں پر بیٹھ کر پڑھایا ہے۔ میں بیدر حاضر ہوا کچھ دن پہلے، وہاں ضلع کے سب سے پرانے عالم نے کہا کہ میں نے شاہ عبد الغفور صاحب سے پڑھا ہے۔ صبح میں داخلہ لیا، نورانی قاعدہ شروع ہوا، یسرنا القرآن شروع ہوا، مغرب میں میرا ناظرہ شروع کروا دیا، 2 سال میں دارالعلوم دیوبند میں داخلے کے قابل بنا دیا۔ ایسی درد مندی، ایسے طالب علم کو تیار کرنے کا غم، سبق کے ناغے کا کیا تصور ہے وہاں پر، عدم تکمیل نصاب کا کیا تصور ہے وہاں پر۔ وہاں پر تو ایک فوج تیار کرنا ہے، وہاں پر تو علاقوں کو کھڑا کرنا ہے، وہاں تو باہر کی بے دینی بے قرار کرتی جا رہی ہے۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مدرس تھے، حضرت گنگوئی سے آ کر لوگوں نے کہا حضرت یہ مدرس دے دیجئے۔ حضرت گنگوئی نے فرمایا کام کا تو ایک ہی، وہ بھی تم لے جاؤ گے۔ اس مدرس کا حال یہ تھا، طالب علم کی طبیعت خراب ہو جاتی تو اس کے پاس پہنچ جاتے اور یہ کہتے بھائی آج کا سبق سنا دے، ناغا نہ ہو جائے، میں یہیں سن لیتا ہوں، یہیں سن کے چلے جاؤں گا تجھ سے۔ درد مندی کے بغیر تو مشینی تعلق ہی رہے گا، درد مندی کے بغیر مشینی تعلق رہے گا، ملازمتی تعلق رہے گا۔ اس سے اچھا تو تھا کہ میں دنیا کما لیتا، اس سے اچھا تو تھا کہ میں کچھ اور بنا لیتا ساز و سامان کے راستے۔ اور درد ہوتا ہے تو در کھل جاتے ہیں فکر کے، اور درد نہیں ہوتا ہے تو کھلے ہوئے دروازے بھی بند ہو جاتے ہیں۔
حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہی طلبہ میرے لیے ذریعہ معاد بھی ہیں، ذریعہ معاش بھی ہے، روٹی بھی ان کے ذریعے سے ہی اللہ دے رہا ہے اسباب کے درجے میں، اور آخرت بھی انہی کے ذریعے سے بنے گی۔ طالب علم کو ذریعہ نجات سمجھتے تھے وہ لوگ، جتلاتے نہیں تھے دلی کیفیت میں کہ میں پڑھا کر احسان کر رہا ہوں۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طالب علم کا احسان سمجھو، اگر یہ پڑھنے کے لیے نہ آتا تو تمہیں اشاعت علم کا سبب نہ ملتا، اشاعت علم کا سبب نہ ملتا اگر یہ پڑھنے کے لیے نہ آتا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہی دیوار بچوں کے ساتھ مل کے بنایا تھا، کھڑا کیا تھا، بارش کا ریلا آنے لگا، دیوار ٹوٹنے لگی تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ دعا کر رہے تھے، اللہ بچوں نے بڑی محنت سے اس دیوار کو بنایا ہے، آپ صدیق کے گناہوں کی سزا بچوں کی محنت کو مت دیجیے، دیوار ٹوٹ جائے گی پھر نقصان ہو جائے گا، پھر بنانا پڑے گا۔ کھانا پکا کر دیا سالہ سال۔ ان استانی ماؤں نے آنے والے طلباء کو اتنے زیادہ مجاہدے وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ ہمیں تو بہت ہی فراوانی کا زمانہ ہے، بہت ہی خوشحالی کا زمانہ ہے، آدمی اس کی ناشکری کرے تو کیسے ہو سکتا ہے؟ اور بہت سوچنے کی بات یہ ہے، میں کہتا ہوں میرے ذریعے سے اتنے علماء تیار ہوئے، میرے ذریعے سے اتنے حفاظ تیار ہوئے، میرے ذریعے سے اتنے قاری تیار ہوئے، روز محشر پتہ چلے گا میری بد زبانی سے کتنے توڑ دیے، میری سخت اخلاقی سے کتنے انہوں نے تعلیم کو چھوڑ دیا، میرے سخت سزا دینے سے کتنوں نے اہل علم کے حلیے سے نفرت پیدا کر لی، کتنوں نے اس داڑھی ٹوپی کو جلاد کا چہرہ سمجھ لیا۔ یہ تو روز محشر پتہ چلے گا جب تصویر کا دوسرا رخ اللہ تعالیٰ پیش کریں گے کہ میرے ذریعے سے ٹوٹنے والے کتنے ہیں، میرے ذریعے سے جڑنے والے کتنے ہیں۔ تادیب اور اصلاح کا طریقہ صرف پیٹنا نہیں ہے، تادیب اور اصلاح کا طریقہ صرف مار پیٹ نہیں ہے، تادیب اور اصلاح کا طریقہ ہدیہ دینا بھی ہے، تادیب اور اصلاح کا طریقہ نام لے کے دعا کرنا بھی ہے، تادیب اور اصلاح کا طریقہ جب دل ٹوٹ چکا ہو مصلی بچھا کر اس طالب علم کے لیے دعا کرنا بھی ہے، تادیب اور اصلاح کا طریقہ اجتماعی دعا بھی ہے۔ بیٹا چلو ہم سب مل کر دعا کریں، آج ہم سب مل کر دعا کریں کہ ہم سب کی صلاحیتیں کھل جائے، اللہ قبول کر لے۔ تادیب اور اصلاح کا طریقہ یہ بھی ہے کہ طالب علم کے ماں باپ کی ذہن سازی کی جائے۔ صرف طالب علم کا ذہن، استاد کا ذہن کافی نہیں ہے جب تک کہ ماں باپ کا ذہن خدمت دین کا نہ بنے۔ نکاح علماء کے طرز کے مطابق، معاشی اسباب علماء کی ترتیب کے مطابق جب تک نہیں بنیں گے جب تک کہ طالب علم کے ماں باپ کا ذہن نہیں بنے گا۔ مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہندوستان کا نظام تعلیم و تربیت میں 10 واقعات نقل کیے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اکثر کو اغنیا نہیں بنایا، فقراء میں سے بنایا۔ بادشاہت کتنے نبیوں کو ملی ہے؟ تکوینی نظام یہی ہے کہ اللہ نے مذہب کے مقتداؤں کو سادگی عطا فرمائی ہے، اس لیے سادگی عطا فرمائی تاکہ مال کی فراوانی ان کو بگاڑ نہ دے۔ اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بیٹا میں نے تم لوگوں کے لیے دولت نہیں مانگی، اس کے بعد شکر کم کو ملتا ہے، میں نے تمہارے لیے فقر بھی نہیں مانگا، صبر بہت کم کو ملتا ہے، رضا و تسلیم بہت کم کو ملتی ہے، بس یہ مانگا ہے کہ اللہ تمہاری ضرورت نہ روکے۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ انسانوں کا مسئلہ خواہشات کا ہے، انسانوں کا مسئلہ ضروریات کا نہیں ہے۔ لکھپتیوں سے آپ ملیے، ان کو بھی فقیری کا ڈر ستا رہا ہے۔ یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء۔ کیوں جاتے ہیں یہ بیاج میں، کیوں جاتے ہیں یہ انٹرسٹ میں، کیوں جاتے ہیں یہ لونوں میں، کیوں جاتے ہیں یہ سخت بڑھاپے کے اندر بھی بڑے بڑے کاروباروں میں اتنا رکھا ہوا ہے کہ اور 60 سال دواخانے میں بھی مرے تو پورے اخراجات موجود ہیں، لیکن فقیری کا اندیشہ ہے جو پریشان کر رہا ہے۔ تو اس وجہ سے مستقبل کے فقیری کے اندیشے میں حال میں بے چینیاں پیدا کر لینا کوئی عقل مندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کئی علماء کا تذکرہ کیا،
دنیا میں 3 قسم کے لوگ ہیں، 100 روپے کی آمدنی ہے اور 1000 روپے کے خرچے ہیں، 2000 کے خواہشات ہیں، ہمیشہ عذاب میں رہے گا۔ یہ آمدنی صرف 100 روپے کی ہے، خرچ 1000 روپے کا ہے، خواہشات 10,000 لاکھ کی ہیں، عذاب میں رہے گا۔ دوسرا شخص وہ ہے جس کی آمدنی بھی 100 کی ہے، خرچ بھی 100 کا ہے، یہ شخص زیادہ راحت سے نہیں رہ سکتا ہے، جب بھی کوئی ایمرجنسی آ جائے گی، کوئی ناگہانی آ جائے گی تو سنبھل نہیں پائے گا۔ تیسرا طبقہ ہر لائن والوں کے لیے پر راحت وہی رہے گا، پرسکون وہی رہے گا۔ 100 روپے کی آمدنی ہے، 80 روپے کا خرچ ہے، 70 روپے کا خرچ ہے، باقی 30 روپے کے بارے میں مختلف زندگی کے تقاضے ہیں جس کی وہ تکمیل کر لیتا ہے۔ دنیا کی معیشت قناعت کے بغیر کبھی قابو میں نہیں آ سکتی ہے۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا جوامع الکلیم میں سے ہے، پڑھ لیجئے آپ، 50 ونرز کے سٹوریز پڑھ لیجئے آپ، دنیا کے غیر مسلم کافروں کی زندگیاں پڑھ لیجئے آپ۔ ما قل و کفا خیر مما کثر و الہا وما عال من اقتصد، درمیانی زندگی گزارنے والا کبھی فقیر نہیں ہوتا ہے۔ قناعت سے بڑی کوئی لذت نہیں ہے، قناعت ہی اول و آخر حل ہے کہ آدمی راضی ہو جائے اللہ کے دیے پر۔ میرا اللہ میری ضرورتوں کا زیادہ جاننے والا ہے۔ حضرت احمد غزالی فرماتے ہیں اگر روزی کا تعلق عقل سے ہوتا سارے پاگل بھوکے مر جاتے ہیں، سارے پاگل بھوکے مر جاتے۔ اللہ جل جلالہ عمن والہ نے کائنات کا نظام یہی بنایا ہے، ہر کمال ہر آدمی کو نہیں دیا جاتا ہے۔ بلڈنگ بنانے والے بہت ہیں، انسان بنانے والے کم ہیں، اینٹ جوڑنے والے زیادہ ہیں، دل جوڑنے والے کم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے انسان بنانے کا کام لے رہے ہیں، آپ سے خاندان بنانے کا کام لے رہے ہیں، آپ سے آدم گری کا کام لے رہے ہیں۔ جس کی نظر کمیت پر ہے وہ کبھی دین پر نہیں جم سکتا، مدرسی پر نہیں، دین پر نہیں جم سکتا ہے، کیونکہ حرام دکھنے میں ہمیشہ زیادہ نظر آتا ہے، حلال دکھنے میں ہمیشہ تھوڑا نظر آتا ہے۔ لا يستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرت الخبیث، ولو اعجبک کثرت الخبیث، تجھے حرام دکھنے میں زیادہ ہی نظر آئے گا۔ جس کی مقدار پر نظر ہے، کمیت پر نظر ہے، کبھی دین پر نہیں جم سکتا ہے۔ جس کی نظر برکت پر ہے، جس کی نظر حلت پر ہے، جس کی نظر نصرت الہی پر ہے، جس کی نظر آخرت پر ہے، کسی پیشے میں رہتا ہو، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہی حلال پر جمے گا۔ اسباب راحت کے لیے لازم ملزوم نہیں ہے۔ دنیا کے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ نے اسباب راحت دے رکھے ہیں، راحت نام کو نہیں پائی جاتی ہے۔ سامان راحت ہے، حقیقت راحت نہیں ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مضمون بہت مفصل سمجھایا جاتا تھا۔ میں عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس یہ مضمون بہت اچھا سمجھایا جاتا تھا کہ سامان راحت الگ ہے، راحت الگ ہے۔ اللہ مجھے گننے کو نہ دے، ضرورت پوری کر دے، 1 لاکھ کا بستر نہ دے، نیند دے دے، زیور نہ دے، میری بیوی کو حیا دے دے، میری اولاد کو ہوائی جہاز بائک نہ دے، فرما بردار بنا دے، ہم جھوپڑی میں رہے، جڑے ہوئے خاندان کے ساتھ رہے، زندگی کی حقیقت مل گئی ہے۔ اور اگر سواریاں مل گئیں، چمکتے دمکتے زیور مل گئے، خوشحال تاج محل مل گئے، لیکن وہ حقیقی اوصاف نہ ملے، یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، ان کو ظاہر دنیا تو ملا ہے، حقیقت دنیا نہیں ملی ہے، حقیقت دنیا نہیں ملی ہے۔ اسی لیے اللہ والے فرمایا کرتے تھے ہم جیسوں کو سمجھانے کے لیے، جو چین اللہ تعالیٰ نے میرے دل کو عطا کیا ہے اگر بادشاہوں کو پتہ چل جاتا تو پھر وہ تلوار سے لڑنے کے لیے آ جاتے کہ اس راحت و سکون کا کچھ حصہ ہمیں بھی دے دو۔ نعمت کی صورت الگ ہے، نعمت کی حقیقت الگ ہے، مصیبت کی صورت الگ ہے، مصیبت کی حقیقت الگ ہے۔ بدر میں بھی 70
کافر قتل کیے گئے، احد میں بھی صحابہ شہید کیے گئے، صورت ایک ہے، حقیقت الگ ہے۔ قتلانا فی الجنت و قتلاکم فی النار، ہمارے جو مرے ہیں وہ جنتی ہے، تمہارے جو مرے ہیں وہ جہنمی ہے، صورت ایک ہے خون کے بہنے کی۔ قاتل بھی گردن مارتا ہے، ڈاکٹر بھی چھری چلاتا ہے، ایک صحت کے لیے ہے، ایک محبت کی وجہ سے ہے اور ایک عداوت کی وجہ سے ہے، صورت ایک ہی ہے۔ نمرود بھی بیمار ہوا، حضرت ایوب علیہ السلام بھی بیمار ہوئے۔ نمرود کی بیماری مصیبت اور عذاب اور ناراضگی تھی، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری آزمائش اور رفع درجات کا ذریعہ تھی۔ تو یہ مصیبت کی صورت ایک جیسی ہے، حقیقت الگ ہے۔ نعمت کی صورت ایک جیسی ہوتی ہے، حقیقت الگ ہوتی ہے۔ ایک چارہ وہ ہے جو بکری کو چراتے وقت کھلایا جاتا ہے، ایک چارہ وہ ہے جو ذبح کرنے سے پہلے کھلایا جاتا ہے، ایک حکومت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور ایک حکومت وہ ہے جو اللہ نے فرعون کو عطا فرمائی، ایک دولت وہ ہے جو عبد الرحمن ابن عوف کو دی، اور ایک دولت وہ ہے جو شداد و قارون کو دی۔ نعمت کی صورت ایک ہے، حقیقت الگ ہے۔ ایک لڈو وہ ہے جو بیٹے کو آپ گھی کا تیار کر کے دیتے ہیں، ایک لڈو وہ ہے جو ستانے والے چوہوں کے لیے تیار کر کے رکھتے ہیں، لڈو کی صورت ایک ہی ہے۔ ایک طوطا وہ ہے جو پنجرے میں ہے، ایک چوہا وہ ہے جو پنجرے میں ہے۔ قید و بند کی صورت ایک ہے، لیکن ایک محبت کی وجہ سے ہے، ایک عداوت کی وجہ سے ہے، ایک زندہ رکھنے کے لیے ہے، ایک قتل کرنے کے لیے ہے۔ تو جب یہ دنیا میں جو اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا نظام ہے اور یہ زندگی کی حقیقتیں ہیں، جب سامنے ہوتی ہیں تو پھر آدمی دنیا کی ظاہری چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ محمد صاحب پانپوری فرماتے تھے کہ دنیا تنخواہ ملنے کی جگہ ہے، منخواہ کسی کو نہیں ملا ہے، منخواہ تو کسی کو نہیں ملا، من جتنا چاہتا ہو، تن کی جو ضرورت ہو، دنیا کے دوسرے طبقات کے ساتھ بھی آپ بیٹھیے، یہی صورتحال آپ کو ملے گی، یہی صورتحال ملے گی۔ آدمی کو اپنے مقصد کے لیے، اپنے مشن کے لیے، اپنے ویژن کے لیے، اپنی زندگی کے اصول کے لیے جینا چاہیے کہ میں نے جو خدمت دین کا مقصد طے کر رکھا ہے، اس پر میں اور اپنی نسل کو اور اپنے ساتھیوں کو، اپنے شاگردوں کو کیسے میں کھڑا کر سکتا ہوں، کیسے میں چلا سکتا ہوں۔ آپ کے علاقے کے مشہور قاری صاحب ہیں، قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم، وہ اپنے خطبات میں سناتے ہیں، استاذ الاساتذہ ہیں، سناتے ہیں کہ میں اپنے گاؤں سے آیا، جس گاؤں کا دینی ماحول آج تک بھی درست نہ ہوا، پینٹ بشرٹ پر آیا، میرے ناظم نے مجھ پر شفقت کی، میری ساری بدتمیزیوں کو نبھایا، 1 سال تک پینٹ بشرٹ میں رہا، سال کے ختم پر قرات کی مجلس میں قراءت طے ہوئی اور میرے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں، میں نے اپنے ساتھی کے کپڑے دھوئے، استری کیے، پہنے، جلسے میں بیٹھا۔ آج اس شخص کے ذریعے سے کتنا بڑا کام ہو رہا ہے۔ کس نے اس پینٹ بشرٹ میں قاری صدیق صاحب کی 24 تصنیفوں کو دیکھا تھا؟ کتنا اس شخص کے خدمت دین کے اس وسیع میدان کو دیکھا تھا؟ کس بیج میں کتنے باغات ہیں، کون تصور کر سکتا ہے؟ کس طالب علم کے ذریعے سے کون سا علاقہ کھڑا ہوگا، کون سا مجدد پیدا ہوگا؟ کیا جب پڑھنے کے لیے مولانا وستانوی صاحب اپنے اساتذہ کے پاس پہنچے تو وہ ہزاروں مسجدوں کی تعمیر کیا پیشانی پہ لکھی ہوئی تھی، لیکن ان کے اساتذہ نے شفقتوں کے ساتھ چلایا، مایوس نہ کیا، زندگی کی آخری سانس تک نبھایا، تنہائیوں میں دعا کی، پھر اس کے بعد وہ رجال کار تیار ہوئے۔ ہماری کمائی ایک گاڑی خریدنا نہیں ہے، ہماری کمائی ایک ذاتی مکان بنانا نہیں ہے، ہماری کمائی شادی کے اخراجات کا انتظام نہیں ہے، ہماری کمائی 4 بچوں کے نکاح اور بیرون ملکوں میں سیٹ ہونا نہیں ہے۔ اگر یہی کمائی تھی تو اس لائن میں آئے بغیر بھی شاید ہم زیادہ بہتر انداز میں بہت جلدی باہر رہ کے کر سکتے تھے۔ ہماری کمائی وہ طلبہ ہیں جو تیار ہو رہے ہیں، وہ علاقے ہیں جو کھڑے ہوں گے، وہ بستیاں ہیں جو آباد ہوں گی، وہ مصنفین ہیں جو ہمارے ذخیرہ آخرت بنیں گے۔ ہم چھوٹی دنیا پر راضی نہیں ہوں گے، چھوٹے مقصد پر ہم راضی نہیں ہوں گے۔ آدمی فقیری میں اتنا نہیں بگڑتا ہے جتنا مالداری میں بگڑتا ہے۔ حضرت
احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، ایک دور آیا قید و بند میں ڈال دیا گیا، کوڑے مارے جاتے، اونٹ کو مارا جائے تو بدک کے بھاگ جائے، ایسے کوڑے کے ہوش نکل جاتے، ستر کھلنے لگ گیا، اے اللہ ستر بچا لیجئے، اے اللہ ستر بچا لیجئے، زنجیروں میں جکڑ کے لایا جا رہا ہے، اور ویسے لائے جانے کے وقت غم ہے، ایتونی بآیت من کتاب اللہ و بسنت من رسول اللہ، میرے اور آپ پر ایسے کوئی انتظامی حالات نہیں ہے، ایسا کوئی سیاسی دباؤ نہیں ہے، اور وہ لوگ اتنے سیاسی دباؤ کے باوجود کام کر رہے ہیں۔ حد ہو گئی، چمڑی مردہ ہو گئی تھی پھر بھی اندر سی دیا گیا، تکلیف رہتی تھی۔ شاگردوں نے جا کر جلاد سے پوچھا کیا کیا تھا تو نے اس بڑے میاں کا؟ جلاد نے کہا چمڑی مردہ ہو گئی تھی پھر بھی اندر سی دیا۔ زندہ چمڑی کو کاٹا گیا، نشے کی چیز لینا گوارا نہ کیا، دعا زبان سے نکل رہی، اللہم اغفر للمعتصم، اے اللہ معتصم کی مغفرت فرما۔ حضرت اسی نے تو یہ حشر کر رکھا ہے آپ کا، نہیں میں آقا کے دربار میں کیسے جاؤں گا، ان کے چچا زاد رشتہ داروں کا مقدمہ لے کر کیسے جاؤں گا اللہ کے دربار میں؟ جب مجھ سے آقا پوچھ لیں گے کہ احمد تو نے مقدمہ ڈالا بھی ہے تو میرا ہی ڈالا ہے، میرے خاندان کا ہی ڈالا ہے۔ یہ اگر ساس کی جو کم ظرفی ہے وہی بہو کی کم ظرفی ہو، استاد کو جب غصہ آ جائے، جب شاگرد کو غصہ آ جائے تو پھر کوئی فرق نہیں رہا سوائے عمر کے، کوئی فرق نہیں رہا سوائے بالوں کی سفیدی کے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کے بعد ایک دور آیا مال کی فراوانی کا، اشرفیوں کی توڑے بھیجے گئے، تھیلیاں بھیجی گئی، سجدے میں گر گئے، فرمایا اے اللہ آپ نے کوڑے برسائے، آپ کے فضل سے میں جم گیا، یہ فراوانی کی آزمائش نہ دیجئے، احمد کے قدم جب نہیں پائیں گے، فراوانی کی آزمائش نہ دیجئے، احمد کے قدم جب نہیں پائیں گے۔ کرسیوں پر بٹھاتے ہیں، نگاہوں سے گرا دیتے ہیں، یہ کوئی نعمت نہیں ہے جو آدمی کو اللہ سے دور کر دے۔ جو بلا تجھے اللہ سے قریب کر دے وہ بلا نہیں، عطا ہے، اور دنیا کی ظاہری چیزیں جو تجھے اللہ سے دور کر دے وہ نعمت نہیں ہے، تیرے لیے سب سے بڑی مصیبت ہے۔ ایک شاگرد نے آ کر استاد جی سے کہا حضرت آپ کہتے ہیں یہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا، یہ گناہ کریں گے تو یہ ہوگا، میں نے سب کر لیا، کچھ نہیں ہوا میرے ساتھ کچھ نہیں ہوا، میں نے سب کر لیا۔ استاد جی نے کہا بیٹا مسجد میں جانے کا شوق ہوتا ہے، لمبے سجدوں کی توفیق ہوتی ہے، تلاوت کے وقت رقت آتی ہے، قبرستان میں کبھی موت یاد آتی ہے، کبھی اپنی آخرت تڑپاتی ہے۔ اس نے کہا حضرت ایسا تو نہیں ہوا، بیٹا زمین میں دھسائے جانے سے بڑا عذاب ہے، یہ روٹی کے چھین لیے جانے سے بڑا عذاب ہے، پتھر کے برسائے جانے سے بڑا عذاب ہے۔ آدمی زندہ رکھ کر ایمانی زندگی نہ گزارے، آدمی زندہ رہ کر دل آدمی کا مردہ ہو جائے، آدمی کا زندہ رہ کر بے فیض جی رہا ہو سوائے گناہوں کے کھاتے میں اضافہ کرنے کے، سوائے غفلت کے کھاتے میں اضافہ کرنے کے۔ آدمی ان معنوی عذابوں کو عذاب نہیں سمجھتا ہے، ان معنوی عذابوں کو عذاب نہیں سمجھتا ہے، اس لیے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے اکابر ان معنوی عذابوں کو عذاب سمجھتے تھے، بے قرار ہو کے بھاگتے تھے اپنے بڑوں کے پاس، بتا دیجئے کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہو رہا ہے کہ مجھ سے فلانی خدمت چھین لی جا رہی ہے، میرے دل میں فلانے کے بارے میں یہ بات آ رہی ہے، کہیں یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے تو نہیں ہے کہ مجھے دنیا میں دے دی گئی، آخرت میں کیا ملے گا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کبھی بھی مال غنیمت کی فراوانی پر خوش ہونے کے واقعات نہیں، رونے کے واقعات ہیں۔ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کیا تمہاری نیکیوں کا بدلہ دنیا میں تمہیں مل جائے؟ آخرت کے لیے میرے لیے کیا رہا؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت خراب تھی، علی گڑھ میں علاج ہو رہا تھا، مولانا پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ عیادت کے لیے گئے تو حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مولی عمر میری آخرت کا کیا ہوگا، میری عمر میری آخرت کا کیا ہوگا؟ تو تسلی دینے کے لیے مولانا نے فرمایا کہ حضرت پریشان نہ ہوئیے، آپ نے 50 سال بخاری پڑھائی، فضائل اعمال کے کیا کہنے، آپ کے خلفاء اتنے پھیلے ہوئے، آپ کا خاندان، آپ کی نسبتیں۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے، فرمایا مولی عمر وہ تو دنیا میں کہا جا چکا، اب آخرت میں کیا رہا میرے لیے؟ یہ تو دنیا میں کہا جا چکا ہے، اب آخرت میں میرے لیے کیا رہا؟
یہ غم ستاتا ہے۔ جو اخلاص والے ہوتے ہیں وہ اپنی نیت کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے ہیں، جو اغراض والے ہوتے ہیں وہ اپنی نیتوں کے بارے میں بے فکر رہتے ہیں۔ جہنم کو جلایا جائے گا کسی جواری سے نہیں، کسی شرابی سے نہیں، کسی سودخور سے نہیں، کسی فرعون سے نہیں، کسی حجاج سے نہیں، فرعون کو، بلکہ جلایا جائے گا جہنم کو اول من تسعر بہم النار، وہ تو قاری ہوگا، وہ تو مجاہد ہوگا، وہ تو سخی ہوگا، نیکیاں کرنے والا ہوگا، کرنے کے بعد ڈرنے والے مقبول ہوتے ہیں، کرنے کے بعد مطمئن ہونے والے مردود ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، کر کے ڈرنے والوں کو قبول کرتے ہیں۔ رات بھر تہجد پڑھ کے ڈرتے تھے، کہیں میرا چہرہ خنزیر کی طرح تو نہیں ہو گیا، غفلت اور بے ادبی کے نتیجے میں کتے کی طرح تو نہیں ہو گیا۔ یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون الذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ انہم الی ربہم راجعون، کر کے ڈرنے والے تھے، یہ نماز پڑھ کے ڈرنے والے تھے، صدقہ دے کے ڈرنے والے تھے، صلہ رحمی کر کے ڈرنے والے تھے، چھوڑ کر ڈرنے والے نہیں تھے۔ قضا نمازوں کا پہاڑ رکھ کے بھی بے فکر جی رہا ہے، اور وہاں نوافل اور مستحبات کے چھوٹنے پر بھی بے چینیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ مقبولین کا انداز ہے۔ ہمیشہ آدمی کو سوچنا چاہیے میں کس کے رخ پر چل رہا ہوں، میری صفات، میری روش، میری تنہائیاں، میری تمنائیں کس سے مل رہی ہے۔ آپ کے علاقے کے بزرگ تھے، خلیفہ تھے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب دات رحمۃ اللہ علیہ، روزانہ 40 پارے پڑھنے کا معمول تھا۔ مسجد نبوی کے ایک ستون کے پاس ہمیشہ بیٹھے رہتے تھے، وہ لے جاتے تھے شیخ الحدیث صاحب کو سلام پڑھنے کے لیے۔ بہت دن تک تیاری کرتے حضرت، تیاری کر کے قریب جاتے تو مولانا اسماعیل صاحب دات سے کہتے کہ مولی اسماعیل آج ہمت نہیں ہے حاضری کی، جاؤ تم سلام پڑھ لو، میں ٹھہرتا ہوں یہاں پر۔ پھر 2 دن گزرتے، چلو آج لے چلو روضے پر، بہت تیاری کرتے، روضے کے قریب آتے اور دعا میں فرماتے یا رسول اللہ، زکریا نے نہ تو علم حاصل کیا، نہ ہی عمل کیا، نہ ہی اس کو پھیلایا۔ زکریا کے پاس سوائے استغفار کے آنسو کے کچھ نہیں ہے، سوائے توبہ کے آنسو کے کچھ نہیں ہے۔ جو بیٹیوں کے جنازے میں بذل الموجود لکھتا ہے، جو گھر کے فاقوں میں عجز المسالک لکھتا ہے، جو اپنے پاس ایک رتی کو جمع ہونا گوارا نہیں کرتا، جس کے ذریعے سے کئی مصنفوں کا گزارا ہے، عالم ہے جس کے ذریعے سے زندگی بدل رہی ہے، اور اس کا یہ احساس ہے کہ میرے پاس کوئی پونجی نہیں ہے۔ یہ اصل مقبولین کی صفات ہے۔ دن کے گزرتے ہوئے، عمر کے ڈھلتے ہوئے، خدمات میں پرانے پن کے ساتھ اگر میں ان رخ پر چل رہا ہوں تو واقعی میری آخرت بن رہی ہے، واقعی رضا الہی کے رخ پر جا رہا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھنؤ میں ایک مرتبہ مسجد میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے، لوگوں مجھ سے کچھ تھوڑا بہت دین کی خدمت ہو گئی، لوگ مجھے واقعی بہت اچھا سمجھنے لگ گئے، آپ دعا کر دیجئے میرے سے عجب نکل جائے، آپ دعا کر دیجئے آپ لوگ سب مل کر میرے اندر عجب پیدا ہونے نہ پائے۔ الخائف مأمون، جو اپنے بارے میں ڈرتے ہیں وہ بچتے ہیں، جو اپنے بارے میں بے فکر رہتے ہیں وہ پھنس جاتے ہیں۔ من خاف ادلجا ومن ادلج بلغ المنزلہ، جو ڈرے گا فلائٹ چھوٹ جائے گی، ٹرین چھوٹ جائے گی، بس چھوٹ جائے گی، پانے کی کوشش کرے گا، جو بے فکر رہے گا اس کی ضرور چھوٹ جائے گی، جو سوء خاتمہ کے بارے میں ڈرے گا، حسن خاتمہ کے بارے میں پریشان رہے گا، اس کو حسن خاتمہ اللہ دے دیں گے۔ جو بے فکر رہے گا وہ ضرور اندیشہ ہے اللہ ہم سب کو بچائے سوء خاتمہ کی طرف جائے گا۔ میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ وہاں پر ابو عبداللہ اندلسی ہے جن کے ہزاروں کے شاگرد ہیں، قراتوں کے ماہر ہیں، حدیثوں کے حافظ ہیں، جنید الشبلی جن کے مرید ہیں۔ صرف ایک ایمان، ایک عیسائی مرد کو ہلکا سمجھنا ایمان نکل جاتا ہے، علم چھن جاتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ ابو عبداللہ اندلسی کا واقعہ سناتے تھے۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے کتاب لکھی پوری درس عبرت کے نام سے، کتنے دن تک شاگردوں نے رویا دھویا۔ کس کے شاگرد ہیں جو آج رو کر دھوتے ہوں، رو دھوتے ہوں اپنے استاد کی استقامت کے لیے، اپنے استاد کو اللہ کے یہاں قبول کروانے کے لیے۔ شاگردوں نے بہت رویا، اور 1-2 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے توفیق دی، واپس آئے۔ پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے امیر محترم نعیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، بھائی ابو عبداللہ اندلسی کا عمل بھی اس قابل تھا
ان کے شاگرد بھی اتنے پکے تھے کہ واپس آ گئے۔ اللہ نہ کرے اگر ہمارے قدم پھسل گئے، نہ پچھلی زندگی کے عمل ایسے ہیں، نہ ہمارے شاگرد ایسے ہیں کہ واپسی پھر آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے۔ ان اعمی العمی الضلالۃ بعد الہدی، سب سے بڑا اندھا پن یہ ہے کہ آدمی ہدایت کے بعد گمراہی میں پھنس جائے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو استقامت کے ساتھ، صفات قبولیت کے ساتھ خدمت دین پر جینا، خدمت دین پر مرنا اللہ مجھے اور آپ کے لیے مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کچھ سوال جواب ہو تو کریں۔ طلبہ سے کبھی پوچھتے ہیں تمہارا اگلا منصوبہ کیا ہے، آگے جا کے کیا کرنا ہے، وقت بھی دیا جاتا ہے کہ 2 دن میں بتاؤ، ہفتے میں بتاؤ، تو وہ تشویش میں رہتے کچھ بتا ہی نہیں پاتے، تو ان کے لیے کوئی ایسی چیز کیا کی جائے کہ ان کے بھی کچھ آگاہی ہو سکے؟ بہت بہترین سوال ہے۔ میں آپ کو کچھ بڑوں کی باتیں سناتا ہوں۔ حضرت مولانا عبید الرحمن اطہر صاحب ہمارے یہاں ایک بزرگ ہیں، انہوں نے کچھ دن پہلے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اول عربی کے طلباء سے بھی تدریب المعلمین کی بات کروں اور ان کو بتاؤں کہ ناظرہ حفظ کیسے پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ بعض اول دوم میں ہی تدریس چھوڑ دیتے ہیں، تعلیم چھوڑ دیتے ہیں، تو تعلیم چھوڑنے کے بعد وہ مکتب کی خدمت سے لگیں گے، امامت کی خدمت سے لگیں گے، تو میں اول دوم میں ہی تدریب المعلمین کی باتیں، تدریس کے اصول و ضوابط، انتظامیہ کے ساتھ نبھنے کے طریقے اول دوم سے میں ذہن سازی کروں تاکہ تارکین تعلیم ضائع نہ ہونے پائے۔ ایسے ہی طلباء کے سامنے ان کی استعداد، ان کے علاقے اور ان کے ذاتی رجحان، ان کے والدین کے ذہن کے اعتبار سے واقعی واضح طے ہو جانا چاہیے کہ آپ کو اس میدان میں جانا ہے۔ بہت کم صاحب رائے ہوتے ہیں، بہت کم فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ پنجم ششم میں آگے کا میدان طے ہو جانا چاہیے، اور پنجم ششم میں نصابی مکمل محنتوں کے ساتھ آئندہ کا میدان جو سوچا گیا اس کی تیاری شروع ہو جانا چاہیے۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کے نظام تعلیم کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، حضرت کے پاس طے کر دیا جاتا ہے بیٹا تمہیں معیشت میں پی ایچ ڈی کرنا ہے، تمہیں قانون میں پی ایچ ڈی کرنا ہے، تمہیں سیاست میں پی ایچ ڈی کرنا ہے۔ حضرت کے دارالافتاء میں ہر موضوع کے اصحاب اختصاص موجود ہیں۔ حضرت کے خاندان میں بھی ایسا ہی کیا۔ حضرت نے ہمارے پاس جو بہت منصوبہ بند اور اپنے گھروں کو تحریک کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ اس طرح کے میدان کو طے کر لیتے ہیں۔ میرے علاقے میں بیٹے آپ حافظ بن کے آئے ہیں، قاری بن کر آئیے، سبا پڑھ کر آئیے، مفتیان کرام موجود ہیں، قضا پڑھ کر آئیے، قضا پڑھنے والے موجود ہیں، انگلش پڑھ کر آئیے، یہ سب کام والے موجود ہیں، مکاتب کے مکمل نظام دیکھ کر آئیے، عالمی تجربات دیکھ کر آئیے، مختلف ماہرین کو دیکھ کر آئیے۔ ہمارے پاس یہ سب موجود ہیں، آپ مدارس بنات کو سمجھ کر آئیے، مکاتب بنات کو دیکھ کر آئیے، اس کے نصاب و نظام کو دیکھیے، اس کے ماہرین کے پاس جائیے۔ میں آپ کو خرچ کے پیسے دیتا ہوں، تمہاری تنخواہ آپ سے شروع کرتا ہوں، تمہارا وظیفہ آپ سے جاری کرتا ہوں، لیکن آپ اپنا اختصاصی یہ میدان جو خالی ہے اس کو طے کر کے آئیے اور اس کی تیاری کر کے آئیے۔ انجینئرنگ کے زمانے میں ہمارے پاس انجینئرنگ کے دوسرے سال میں، تیسرے سال میں ملٹی نیشنل کمپنیاں آتی ہے۔ افراد کی قدر دیکھیے، جوہر شناسی دیکھیے ان لوگوں کی، اور وہ آ کر جب وہ کریم کو لے لیتے ہیں پورے کالج کے، آتے ہیں معیاری کالج میں، معیاری کالج کے ٹاپرز کو لیتے ہیں، ٹاپرز میں پھر وہ اگریمنٹ کرتے ہیں آپ فلانا کورس کر کے آئیے، انجینئرنگ کے بعد فلانا سبجیکٹ پڑھ کر آئیے، آپ ہمارے ملازم طے ہیں، بے فکر رہیں۔ ہلکا پھلکا کام بھی دے دیتے ہیں، کبھی تنخواہ بھی جاری کر دیتے ہیں، کبھی فیسلٹیز بھی دیتے ہیں، اگریمنٹ بھی کر لیتے ہیں تاکہ قیمتی آدمی مل جائے اور ان کی اپنے تقاضے کے مطابق مل جائے۔ تو اس طالب علم کو علاقے کے علماء سے جوڑنا، میرے پاس مشورے کے لیے تو آتا ہے، علاقے کے علماء سے جڑتا نہیں ہے،
علاقے میں جم نہیں سکتا ہے، میرے پاس تو ملاقات کے لیے آتا ہے، ماں باپ کو نہیں لاتا ہے۔ بیٹا ماں باپ کو کسی سے جوڑو، علاقے کے فلانے بزرگ ہیں صاحب دل، ان سے جوڑو، فائنانس پہ لے کر شادی کریں گے، بیاج پہ لے کر تجھے پھنسا دیں گے، دوسرے مزاج کی بیوی لا کر تجھے خدمت دین سے محروم کر دیں گے، اور ہو سکتا ہے تم ان کے ساتھ غلط رویہ برتتے ہو، تمہاری کمیوں کا بھی تو مجھے پتہ چلے، تم خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے ہو، تم ماں باپ کی خدمت میں حصہ نہیں لیتے ہو، تمہیں گھمنڈ آ گیا اپنے بڑے بھائی کے ساتھ صحیح نہیں ہو، تو طالب علم کا ذہن واضح بن جانا چاہیے۔ ہم نے حضرت ناظم صاحب سے بھی درخواست کیا ابنائے قدیم کے اجلاس کے سلسلے میں، نئے مدرسوں کے قیام سے زیادہ، نئی عمارتوں کی تعمیر سے زیادہ اپنی کمائی کو منظم مؤثر تقسیم کار کے میدانوں میں استعمال کرنا زیادہ ضروری ہے، ترجیحی کام اس زمانے میں ہے۔ اللہ ہمارے یہاں چونکہ بعض بڑے طلباء حفظ میں داخل شوق ہوتا ہے، والدین کو شوق ہوتا ہے، اور کچھ طلباء ایسے ہوتے ہیں جو کہیں حفظ کیا ہے اور چونکہ داخلہ لیتے ہیں، ابھی ان کی عمر اتنی ہو جاتی ہے کہ وہ یادداشت کے مطابق کمزور پڑتے ہیں، وہ یاد نہیں کر لاتے۔ اب یہاں وقت گزرتا جا رہا ہے، اس پرانے ہو رہا ہے، ان لوگوں کو کیسے چلایا جائے اور ان کی کیا تدبیر ہے کہ وہ آگے چل کر اس میدان میں؟ بہت بہترین بات ہے جی حضرت۔ سب سے پہلے تو ماں باپ کو بلا کر ناظم صاحب کی موجودگی میں اور استاد کی موجودگی میں مشورہ ہونا چاہیے۔ ماں باپ کو ضد ہوتی ہے، حافظ بنانا ہے، جنت میں جانا ہے، سفارش کروانا ہے خاندانوں کی، یہ ضد ہوتی ہے، نہ ان کی نظر طالب علم کی استعداد پر ہے، نہ عمر پر ہے، نہ زمانے کے تقاضے پر ہے۔ تو ان کو سمجھانا چاہیے حافظ بنانا فرض نہیں، دیندار بنانا فرض ہے، ڈاکٹر بنانا حرام نہیں، دیندار بنانا فرض ہے۔ تو کوشش بچہ کر رہا ہے اور حافظ بن نہیں پائے گا یا بن نہیں پا رہا ہے، اب تک کی اس کی پچھلی ہسٹری یہی بتا رہی ہے، اور 5 سال پڑھے گا تو 10 پارے باقی ہو پائیں گے۔ تو پہلے ایک ایک طالب علم پر ذمہ دار ناظم صاحب صدر شعبہ بیٹھ کر مشورہ کریں، ماں باپ کی موجودگی میں ذہن سازی کریں۔ اگر وہ تیار نہیں ہوتے ہیں تو دوسرا طریقہ اردو مولوی بنا دیا جائے، ٹھیک ہے بیٹا آپ حفظ کرو، جتنا ہو جائے بہشتی ثمر پوری کر کے آؤ، دین کی باتیں پوری کرو، جمعہ کے خطبے یاد کرو، فلاں موضوعات پر تیاری کرو، یہ پرسنل کے مسائل پڑھو، فہم تجارت پڑھو، فہم شادی پڑھو، نکاح و طلاق کی ذہن سازی کی جائے، اردو مولوی تو بنا دیا جائے دین کی خدمت کے لیے۔ تیسرا طریقہ اس کے ساتھ ساتھ ذہن بنایا جائے کہ آپ حفظ جتنا بھی کر رہے ہیں کرتے رہیے، ساتھ میں ہم نصابی یہ سرگرمیاں تقریر کر کے، مجھے یہ بات پہ تقریر کر کے سنو، فلاں موضوع پہ تیاری کر کے بتاؤ، تاکہ خطابت کی صلاحیت آپ کے اندر پیدا ہو۔ خادم دین تو بنانا ہے، خادم دین تو بنانا ہے، تو خادم دین، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اخلاص کی برکت سے الٹی بھی سیدھی کر دے، مایوسی تو نہیں ہے جب وہ چھوڑنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے آپ کو۔ تو ہم نصابی سرگرمیاں اردو مولوی کے ساتھ موٹی زبان میں اگر کہا جائے، اگر کرایا جاتا ہے تو انشاءاللہ بہت کم ضائع ہونے کی امید ہے۔ بچے کے اندر اور والدین کے اندر پڑھنے کا شوق نہیں، لیکن بچہ استاد کے پاس جا رہا ہے اور بچہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے استاد ہے، تو میں اس کے سامنے میں استاد ہوں، تو میں اس کو کس نیت سے اور کن ارادوں اور کن عزائم کے ساتھ اس کو تیار کروں؟ طلب نہ ہمارے اندر صحیح معنی میں ہے، نہ طالب علم کے اندر ہے۔ طلب تو پیدا کرنے سے ہی آئے گی، ترغیب اور تذکیر کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے۔ تصدی تربیت کے اصول کے خلاف ہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں ضد پکڑ لینا، آج پڑھ کے ہی بتا، آج نہیں سنائے گا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، آج ہاتھ پیر توڑ دوں گا تیرے۔ تصدی تربیت کے اصول کے خلاف ہے۔ آپ داعی ہیں، آپ ہادی نہیں ہیں۔ آپ کے اندر غصہ جب آتا ہے جب آپ قاضی بنتے ہیں، جب آپ ہادی بنتے ہیں، جب آپ داعی بنتے ہیں تو آپ کو غصہ نہیں آتا ہے، میری ہی کمزوری ہے، میری روحانیت کتنی ہے کہ یہ سدھر جائے،
ہماری روحانیت سے زیادہ اثر اللہ بتا رہے ہیں، ان کی ستاری ہے، ورنہ میں اس قابل نہیں تھا کہ یہ میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا۔ اس پہلو پر نظر ہو تو آدمی کافی نرم ہو جاتا ہے اور کافی نبھانے کا حوصلہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم حافظ بنانے کی اجرت نہیں لیتے ہیں، وہ تو غیر اختیاری چیز ہے، ہم حافظ بنانے کی کوشش کرنے کی اجرت لیتے ہیں، عالم بنانے کی کوشش کرنے کی اجرت لیتے ہیں، حافظ بنانے کی اجرت نہیں لیتے۔ یہ تو نامعقول قسم کی بات ہے، امکان سے باہر کی بات ہے، ایسی نامعقول چیز محل اجرت کیسے بن سکتی ہے؟ کوشش کی اجرت لیتے ہیں، کوشش ہونی چاہیے، اسالیب تربیت بدلنا چاہیے۔ میرے سے نہیں سن سکتے آپ سے سن لیجئے، ان سے نہیں سن سکتے ناظرین صاحب سے دعا کی درخواست کرو بیٹا، جاؤ فلاں استاد سے دعا کی درخواست کرو بیٹا، اللہ والے آگے یہ میرے شاگرد کے سر پر ہاتھ رکھ دیجئے، حضرت دعا کر دیجئے اس کے لیے۔ انفرادی طور پر بلا کر سمجھانے سے زیادہ اثر ہوتا ہے، مجلس کی نصیحت فضیحت ہوتی ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں محفل کی نصیحت فضیحت ہوتی ہے، سرجری تنہائی میں کی جاتی ہے، سڑک پر نہیں کی جاتی ہے، تنہائی کی نصیحت کا اثر ہوتا ہے۔ ہمیشہ ڈس انکریج نہیں کرنا چاہیے، ہمت توڑنے کی بات نہیں کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر بدل سکتے ہیں، جماعت بدل سکتے ہیں، تو مشورہ ہونا چاہیے، مشورے کے بعد پھر فیصلہ ہونا چاہیے۔ بہت جلدی ہار نہ مان جائے آدمی، بہت جلدی مدرسے استاد بدلنے کا مشورہ نہ دے۔ مجھے بدلنا زیادہ آسان ہے اس کو بدلنے کے مقابلے میں اپنے آپ کو کتنا بدل سکتا ہوں، میں کتنا بدل سکتا ہوں، روزہ اس کے لیے رکھ سکتا ہوں، تہجد میں نام لے کے اس کے لیے دعا کر سکتا ہوں، بہت ساری تدبیریں ہیں جو آدمی اپنے طور پر کر سکتا ہے۔ جی جیسے صبح میں کہا گیا کہ ہماری محنت کا اصل میدان تو غبی طالب علم ہے، ذہین تو اپنی ذہانت سے پڑھ لے گا، آپ کا کیا کمال ہے، غبی کو تیار کریں تو ہمارا کمال ہے۔ جی ایک طالب علم نے میرے درجے میں نہیں سنایا مثلا، یا میری گھنٹی میں نہیں سنایا یا نہیں سناتا ہے، تو مجھے اس کو شیئر کرنا چاہیے کسی اور استاد کو، یا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کچھ کیا تو اس کو مجھے شیئر کرنا چاہیے، یا ہے کہ مجھے اسی کے ساتھ اگر میں ایسا ہوں یاد کرنا وغیرہ جی کا؟ ہم اساتذہ کا جوڑ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ خاندان کے افراد کا ہوتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے معاون ہیں، ہم ایک دوسرے کے رفیق ہیں، فریق نہیں ہے، مقابل نہیں ہے، معاند نہیں ہے، ہم ایک ہی مشن کے پرزے ہیں۔ تو اس پر مجھے زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے کہ میرا سبق سناتا ہے آپ کا نہیں سناتا ہے، میرے سے محبت کرتا ہے آپ سے محبت نہیں کرتا ہے، تو یہ تو بہت نفسانیت کا کھیل ہو جائے گا، یہ تو فرقہ بندی خانہ جنگی کا دروازہ کھول دے گا۔ آپ اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں، اللہ سے جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں، شریعت سے جوڑنا چاہتے ہیں، آپ اپنے سے جوڑنا چاہتے ہیں، ادارے سے جوڑنا چاہتے ہیں، کس سے جوڑنے میں فائدہ ہے؟ آج میں رہوں گا کل نہیں رہوں گا، یہ اللہ سے جڑے، شریعت سے جڑے، اصول صحیحہ سے جڑے، میں اس کا ذریعہ ہوں، میں بھی کوئی ناکارہ چیز نہیں ہوں، میں بھی اس کا ذریعہ ہوں، لیکن طالب علم کی اس حرکت پر مجھے اور آپ کو خوش نہیں ہونا چاہیے کہ وہ میرا سبق تو سنائے دوسرے کا نہ سنائے، میں اپنے کمال میں اضافہ، میں اپنے کچھ اور اعجاب میں اس کے ذریعے سے آ جاؤں۔ طالب علم کے دل میں دیگر اساتذہ کا احترام بٹھانے کی کوشش کرنا چاہیے، دیگر اساتذہ سے ان کی خوبیاں حاصل کرنے کی فکر کرنا چاہیے۔ دوسرے کی غیبت کرنے والا اپنا مقام بھی سننے والے کے دل میں گھٹا رہا ہے، میں آپ کی غیبت کر کر اپنا مقام سننے والے کے دل میں کبھی بڑھا نہیں سکتا، اور اس باطنی خباثت کے ساتھ میرا عمل نیکی کیا بنے گا؟ وہی مسئلہ ہے فقہ باطن کا۔ مولانا عبد الغنی صاحب پھلپوری فرماتے تھے اگر میں بیان کر رہا ہوں 1 گھنٹے سے کر رہا ہوں، 2 دن سے کر رہا ہوں، یہ سمجھتے ہوئے کر رہا ہوں کہ آپ سب کمینے ہیں، ذلیل ہیں، ناکارہ ہیں، میں بہتر ہوں آپ سے، گناہ کبیرہ میں ہوں میں، اس سے اچھا تھا اپنے گھر میں رہ جاتا، اس سے اچھا تھا اپنے کام میں رہ جاتا، گناہ کبیرہ ہے، اعجاب کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ حنین میں مدد زنا کی وجہ سے نہیں ہٹی، عجب کی وجہ سے ہٹی، نبی کی موجودگی میں ہٹی، صحابہ کی موجودگی میں ہٹی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ، عجب کے گناہ کی بدترینی، سنگینی کا آدمی کو احساس ہو، تو میں دوسرے استاد کے مقابلے میں عجب کیسا؟
تو طالب علم کا ذہن یکساں ہونا چاہیے، سب کا احترام ہونا چاہیے، سب کو چاہیے کہ سب گھنٹوں کا احترام پیدا کرے، سب کا ہوم ورک کروائیں باقاعدہ مشورے کے ساتھ۔ نہیں آتا ہے مجھے، ان کو فرائض میں مہارت ہے، ایسے کام کرنا چاہیے۔ بھائی مجھے عربی ادب نہیں آتی ہے، فلاں صاحب عربی ادب کے ماہر ہیں، ان سے جاؤ فائدہ اٹھاؤ۔ ہمارے اکابر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، آنے والوں کی اصلاح کے لیے ایسے کام کیا کرتے تھے۔ سمجھ میں نہیں آیا میں فلاں استاد سے پوچھ کے بتاؤں گا، ناظرین صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، میں حضرت جب کہیں گے میں آپ کو بتاؤں گا۔ اپنی کم علمی کا اعتراف، اس کے بجائے اگر میں عالم الکل ہونے کا اظہار کروں گا، طالب علم کے اندر بھی وہی عجب منتقل ہو گیا۔ جہالت ہے، اس کے اوپر سے تکبر ہے، بدترین قسم کا تکبر ہے، فقیری ہے اور تکبر ہے۔ جیسے حدیثوں میں کہا گیا شیخ ہے زانی ہے، بوڑھا ہے زانی ہے، زنا ویسے ہی گناہ ہے، بوڑھے کا زنا اور بدتر ہے، مالدار ہے اور بخیل ہے اور بدتر ہے، فقیر ہے متکبر ہے، تکبر گناہ ہے، پھر فقیر کا تکبر بدترین ہے۔ جہالت ہے، عدم اعتراف بھی ہے، بدترین بیماری میں ہے، باطن کی بدترین بیماری میں ہے۔ مجھے نہیں آتا ہے بیٹا، آپ فلانے سے پوچھ لیجئے، مجھے اتنا آتا ہے، آپ میرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آپ کو اس مضمون پر توجہ دینا چاہیے، اس کی ذہن سازی ہو، اہمیت بتلائے، دل میں کچھ غلط فہمی ہے اس کانٹے کو نکالیں۔ تقریر میں توجہ نہیں دیتا ہے، تحریر پہ توجہ نہیں دیتا ہے، ہم نے بھی کی غلطیاں، انگریزی پر توجہ نہیں دی، کمپیوٹر پر توجہ نہیں دیا، توجہ دلائی گئی، نظام تعلیم کا حصہ بنایا گیا، ناقدری کی، ہم بھگت رہے ہیں، ہمیں وقت دینے کا وقت نہیں ہے، تقاضے میں محسوس ہو رہے ہیں۔ بیٹا آپ ایسی غلطی مت کیجیے، من نہ کردم شما حاضر بکھزن ہے۔ تو ذہن سازی ہو، اجتماعیت ہو، یکسانیت ہو، اعتراف ہو، اللہ اعلم۔ حفظ میں وہ انفرادیت ہوتی ہے اور کتب میں اجتماعی اعتبار سے طلباء کو لے کر وہ کتاب کے اعتبار سے چلنا پڑتا ہے۔ تو کبھی آدمی کو تینوں طبقے کے طلباء کی رعایت کرنے جاتا ہے، وہ فکر میں بھی رہتا ہے کہ اعلیٰ ادنا اوسط تینوں سمجھ جائے، لیکن کبھی اس کو نصاب کی تکمیل کا خوف محسوس ہوتا رہتا ہے، اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے۔ ٹارگیٹ تو اصول کی بات یہی ہے کہ ادنا کو بنانا ہے، اور درس بھی ادنا کو سامنے رکھ کر ہی دینا ہے، اور سبق بھی ادنا سے ہی پوچھنا ہے۔ اصل اصول تو یہی ہے۔ امتحان بوجھ ہوتا ہے، جوڑی بنائی جائے، دوسرے طلباء کے ساتھ جوڑی بنائی جائے، انفرادی طور پر محنت کی جائے، اسپیشل کلاسز رکھے جائیں، اذکیاء کو الگ کام دیا جائے، اذکیاء سے پڑھوایا جائے۔ ہمارے سال مفتی صبی اختر صاحب تھے، شرح تہذیب اصول الشاشی ہم نے پڑھی، تو انہوں نے 3-4 مہینے پڑھانے کے بعد ہم طلباء سے کہہ دیا کہ بھئی شرح تہذیب کا سبق کل آپ پڑھانا ہے۔ ایسا بھی ہوا، حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہم سے کہا، قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک ہی گھر کے آدمی ہے تو پرانی باتیں سنا رہا ہوں۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، ہماری جماعت تھی، ہمیں بلایا، شرح تہذیب سنائی، حضرت قاری صاحب بیٹھے ہوئے شرح جامی سنائی ہے، شرح جامی ہی خاص طور پر منتخب کی حضرت نے۔ تو اذکیاء کو مدرس بنایا جائے، اذکیاء کو مقرر بنایا جائے، اذکیاء کے دل میں اغبیاء، اس سے تمہیں علم ملے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، ایک مدرسے میں امتحان کے زمانے میں لکھا ہوا تھا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، آپ دوسرے کی تکرار اچھی کرا دیجیے، آپ کا امتحان آسان ہو جائے گا۔ نصرت الہی کے متوجہ کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے۔ تو اذکیاء اور اغبیاء میں جوڑ پیدا کرنا، کم رفتار تیز رفتار میں جو ہے جوڑ پیدا کرنا، ضائع نہ ہو، ضائع نہ کرنے کا غم اگر ہوگا کوئی بھی تدبیر ہو سکتی ہے۔ کتب حدیث کی تدریس میں اسماء الرجال پر کس حد تک گفتگو کا؟ مدرسے کا جو منہج طے ہے، ہر جگہ پر ہر مدرسے کا ایک منہج طے ہوتا ہے، ہمیں اس منہج کی ہی اتباع کرنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پر سب سے آسان طریقے تدریس پر کتابچہ ہے حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا درسی کتابیں کیسے پڑھائیں، سب سے بہترین کتابچہ ہے۔ اگر ہم اس کو سامنے رکھتے ہیں تو ہر قسم کے افراط و تفریط سے ہم بچ جائیں گے۔ اس سے پہلے لکھی ہوئی کتابیں ہمارا تعلیمی نظام، اس میں بھی حضرت نے کافی اہم چیزیں لکھ دی ہیں۔
اسی کی نقالی ہم نے اپنی کتاب میں منظم مدارس نام کی 3 جلدوں میں بڑوں کی باتوں کو نقل کر دیا، تیسری جلد کے اندر کہ فنون کی تدریس کیسے ہو۔ میں نے حضرت سے درخواست کی، مولانا جمیل صاحب سے، کہ جامعہ کی تاریخ مرتب کریں، آپ لوگ بھی یاد دہانی کرتے رہے، اس لیے آپ لوگوں کو بول رہا ہوں میں۔ مولانا جمیل صاحب کے پیچھے لگ جائیں آپ، تاریخ نویسی کا کام شروع کروائیے، ایک ایک جزئیے میں لکھوائیے کہ ہمارے اکابر اس ادارے کے منہج میں کس کتاب کے پڑھانے میں کیا چاہتے تھے، اور لکھا ہوا ہے، محفوظ ہے، مولانا نے دیکھا ہے، لکھ سکتے ہیں، دستاویز ہے۔ آپ حضرات تعاون کریں گے تو ہوگا۔ جی کیا بات، جزاک اللہ۔ ایک سوال، مدارس کا جو اطراف ہے خاں سوربی اور اس کے اطراف میں جو مسلم دیہات ہیں، تو ان کو مربوط کرنے کے لیے مطلب اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے، انتظامیہ اور اساتذہ کو؟ دیکھیے، علاقوں کی نوعیت، اداروں کی نوعیت سے صرف نظر عام مدارس کے لیے، عام جگہوں کے لیے اور سب مدارس کے لیے، ہم جہاں پر ہیں وہاں پر تو اپنے انتظامیہ اور علاقے کی حساسیت اور علاقے کی نوعیت ہی ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ دیکھیے، اطاعت ہی کام ہے، آپ چاہے اس کو مبالغہ سمجھیں، لیکن اطاعت ہی کام ہے، اطاعت ہی کام ہے، ذمہ دار کے منشا کو پورا کرنا ہی کام ہے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات، اہل مدارس کو علاقوں سے مربوط ہونا چاہیے۔ مربوط ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ علاقے میں مدرسے کے تحت مکاتب قائم کیجیے، علاقے میں مدرسے کے تحت مکاتب بالغات کے قائم کیجیے، علاقے میں مدرسے کے ذریعے سے خطباء کو بھیجیے، درس قرآن کے حلقے یہاں پر بھی ہو رہے ہیں، قائم کیجیے، رفاہی کاموں میں حصہ لیجیے۔ ایسے مدارس ہیں، 25 گاؤں سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے پاس ایک مدرسہ ہے، جنازہ اٹھے گا، ناظم صاحب سے مشورہ ہوگا، جنازہ اٹھایا جائے گا، نکاح طلاق کا مسئلہ ہے، ادارے سے پوچھا جائے گا، تاجروں کا اجتماع مدرسے میں ہوگا، شادی سے پہلے 2 گھنٹے کی کلاس مدرسے میں دی جائے گی، قصائیوں کے پاس جائیں گے، ذبیحہ کا دن سنا کر آئیں گے، اساتذہ پورے چلے گئے گشت میں، ایک ایک چکن کی دکان میں ذبیحہ کے ضروری مسائل سنا کر آ گئے۔ محلے میں گشت کی جاتی ہے، قادیانی جو بن چکے ان کا ذہن بنا کے آؤ بھائی، پابندی سے گشت کر کے آؤ، تبلیغی کام میں حصہ لے لو۔ تو اہل مدارس کو علاقوں سے حسب مشورہ انتظامیہ کی منشا کے مطابق مربوط ہونے کی مناسب بہت سی تدبیریں ہیں جو ہونی چاہیے۔ کوارنٹائن سینٹر بنا دیا گیا مدرسوں کو، بعض جگہوں پر استعمال کیا گیا، مدراس میں مسجدوں میں غیر مسلموں کو ٹھہرایا گیا، آپ لوگوں نے بھی کیا، ہمارے اس جامعہ نے بھی کیا۔ تو یہ بہت سارے کام ہیں۔ آس پاس کے اسکولوں میں آپ انتظامیہ سے بات کیجئے اور کہیے کہ ہم مدرس بھیجیں گے، آدھا گھنٹے کے لیے عصری طلباء سے اسمبلی میں بات کریں گے، یہ 1 گھنٹے کا مکتب قائم کریں گے ہم، آپ تنخواہ مت دیجئے، ہمارے استاد صاحب آ کر آپ کو پڑھا کر جائیں گے، آپ کے دینیات کا نظام کا ایک حصہ بن جائے گا ہمارے علماء کے آنے کے ذریعے سے۔ مستورات کے تبلیغی اجتماعات میں آپ بیان کرنے کے لیے جائیں مدرسے کی طرف سے، حسب مشورہ تبلیغی حضرات کے، تو مربوط ہونا چاہیے۔ جزیرہ مدرسہ نہ بنے، جو جزیرہ بن جاتے ہیں حضرت علی میاں کے بقول اس کا وجود ختم ہو جاتا ہے۔ غیر مسلموں سے تعلق ہونا چاہیے۔ قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں کچھ دن پہلے بھائی حبیب کی گرفتاری کے لیے آئے، 2-3 سال پہلے کا واقعہ ہے، محلے کے پورے غیر مسلم آگے، نہیں لے جا سکتے آپ، جو بات کرنا ہے یہاں بیٹھ کے کیجیے، آپ کچھ جرم ثابت کرنا ہے یہاں پر کیجیے، آپ ہم نہیں بھیجیں گے بھائی حبیب کو آپ کے ساتھ، مجبور ہو جانا پڑا۔ تو حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا جو علاقے کے غیر مسلموں سے تعلق تھا، جو عجیب قسم کا والہانہ عقیدت مندانہ قسم کا، اس کا نتیجہ ہے جی۔ تو ظاہری وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے، حقیقی متوارث اوصاف کو اکابر کے باقی رکھنے کے سوا ظاہری وجود کو باقی رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی فقط ایک دین کے لیے
یعنی دلہا بننے کے لیے یا دلہن بننے کے لیے 80,000 روپے کا جوڑا پہنا جائے؟ وہ تو آپ حضرت زیادہ جانتے ہیں۔ محنت یہ کر ہی رہے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں اگر کوئی بات ہو، اور یہ سلسلہ اتنا چلا کہ اہل نسبت جو ہم لوگ یعنی مولوی طبقہ بھی اس کو اپنی لڑکیوں کو دلہن بنانے کے لیے 45,000 جبکہ ایک دن استعمال ہوتا ہے، یا اپنے رشتہ دار میں کہیں شادی ہوتی ہے 1 آدھ سال میں تو دوسرے مرتبہ استعمال ہوگا، پھر اس کو تو کوڑا دان میں ہی ڈال دیا جاتا ہے، یا کسی ایسی غریب کو دیا جاتا ہے کہ وہ جلدی لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ اس سلسلے میں کوئی ایسی بات؟ آپ حضرات کا علاقہ تو ہم بطور مثال کے پیش کرتے تھے، لیکن کل سے مولانا جمیل صاحب نے کچھ شادیاں سنائی وہاں سورت میں، تو اب مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میں گجرات کی مثال اپنے علاقے میں دوں اور کوئی سامنے کھڑے ہو کر مجھ سے کہہ دے کہ آپ کی معلومات صحیح کر لیجئے، تو مجھے شرمندگی ہوں گی۔ پالنپور کا علاقہ خاص طور پر ہم مثال کے طور پر سناتے ہیں۔ ایک مرتبہ گیا تھا میں، تو اس علاقے میں ہمیں بتایا گیا برادری کے لوگ شادی سے ہفتہ 10 دن پہلے شادی کے گھر میں جاتے ہیں اور شادی کے گھر میں پوچھتے ہیں کہ آپ لوگ کیسے شادی کرنے والے ہیں، تو برادری اور خاندان کے لوگ اس انداز میں حکمت اور ہمت کے ساتھ اپنی خاندانی روایات کو باقی رکھنے کے لیے اگر ذہن سازی کرتے ہیں تو اس فساد کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو ہمارے اور آپ کے بس کا ہے، جو لڑکے اور لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کو میری گھر والی کے ذریعے سے اور میں اپنے ذریعے سے لڑکے کو ذہن سازی کروں شادی سے پہلے۔ اور تیسرا سب سے اہم کام ہے عورتوں کی ذہن سازی، وَأُمُورُكُمْ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ فَبَطْنُ الْأَرْضِ خَيْرٌ مِّن ظَهْرِهَا۔ ہم لوگ کہتے ہیں ہم جن مردوں کو سنا رہے ہیں ان کی چلتی نہیں، جن کی چلتی ہے ان کو سناتے نہیں۔ تو ہم نے شادی کورس شروع کیا، مسئلہ صرف 80,000 کے جوڑے کا نہیں، ساس بہو کی خانہ جنگی کا نفسیاتی مریض بنا دے رہا ہے لڑکوں کو۔ ہارٹ آ گیا کئی بچوں کو ایک چولہے غلے کے غم کے اندر۔ چولہا غلہ ایک رکھنے کا غم ہے، دل ایک رکھنے کا غم نہیں ہے۔ مشترکہ خاندان کے مسائل، جوائنٹ فیملی کے مسائل، مالیات و معاشرت کے اجتماعی مسائل۔ تو نکاح کا ایک منکر ہی ہمارے سامنے نہ ہو بلکہ سارے منکرات ہوں۔ سارے منکرات کے لیے ایسے چھوٹے چھوٹے کورسز بنا کر ہمیں اس کی ذہن سازی کرنا چاہیے۔ تذکیر کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا، تذکیر کا سلسلہ تو ختم نہیں ہوگا، ماننے والے موجود ہیں، سعید روحیں قبول کر لیتی ہیں۔ اب وہ نسبت کا ہی کیا فائدہ جو بے عملی کے ساتھ ہے۔ میں خان پوری صاحب کا مرید ہوں، میں پیر ذوالفقار صاحب کا مرید ہوں، میں چشتیہ سلسلے کا ہوں، اور پھر میں جو حرکتیں اپنی کرنا ہے وہ حرکتیں کرتا رہوں، تو سوائے بدنما داغ ہونے کے اور کیا ہے۔ اور پھر دنیا کا عذاب بھی ہے اس کے نتیجے میں۔ 80,000 کا جوڑا بے برکتیاں بھی ہے، دوسرے دن سے جھگڑے ہے، ایک ہفتے میں طلاق ہے، چند مہینے میں خلا ہے، وہ اس کی بے برکتیاں بھی صاف محسوس کی جا رہی ہیں۔ قرضوں کا بوجھ ہے، رشتہ داروں کی بے وفائی ہے۔ ہم ہر جگہ بولتے رہے کہ آپ شادی میں کہہ رہے تھے نا یوں ہی ہمارے 1200 آ جائیں گے، کورونا کے جنازے میں تو 2 بھی نہیں آ رہے تھے، تمہارے 1200 کہاں چلے گئے؟ وہ 1200 صرف کھانے کے لیے آنے کے ہیں، مصیبت میں آنے کے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اضطراری طور پر تمہیں سمجھا دیا، ماننے والے کے لیے کافی ہے۔ اجتماعی کام آپ کے سامنے نہیں ہے۔ شادی کے جوڑے پر 1000 خرچ کر رہے، مکتب پہ خرچ نہیں کر سکتے، مدرسے پہ خرچ نہیں کر سکتے، جو مدرسے ویران ہو رہے ہیں، بنجر بستیوں میں خرچ نہیں کر سکتے، مرتد ہونے والی بیٹیوں کی شادی میں نہیں کر سکتے۔ حضرت مولانا منظور نعمانی فرماتے تھے یہ شان و شوکت کی شادی کرنے والا غریب بچی کی ہائے لے رہا ہے۔ اس کی جب اس کی بارات جاتی ہوگی اور وہ تکیے میں منہ ڈال کے روتی ہوگی کہ میرا باپ ایسی شادی نہیں کر سکتا ہے، تو اس کی ہائے تو اس کی شادی میں موجود ہے، اور اس کا نقد اثر ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بد دعائیں ہیں، آپ کے ساتھ محلے کے بوڑھوں کی بد دعائیں ہیں، آہیں آپ کے ساتھ ہے۔ آپ بلا لیجئے، حضرت جبرائیل کو بلا کے نکاح میں دعا کرا لیجئے۔ آپ توغرے لگا دیے سورہ یاسین کے، بیعت سے توبہ نہیں کی، برکت کہاں سے آئے گی؟ ملی اجتماعی کاموں پر پیسہ لگانے کے لیے ہمارے پاس اسی لیے نہیں رہا کہ رسوم و رواج پر سب لگ چکا ہے۔ ڈاکومنٹ درست کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس، کاغذات کا کریکشن کرنے کے لیے نہیں ہے، شرابیوں کے ریہیبلیشن سینٹرز کے لیے نہیں ہے، دارالقضاء کے لیے نہیں ہے،
آپ کی بیٹیوں کے طلاق نکاح کی کاؤنسلنگ کے لیے نہیں ہے، اپنے اسکول قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اپنے جم قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، اتنے فسادات میں پٹنے کے باوجود، تاجروں کے ورکشاپ کرنے کے لیے نہیں ہے، اتنی تجارتوں کے تباہ ہونے کے باوجود، تو بے حسی اور مردہ دلی کا کیا علاج کیا جائے؟ حضرت آپ کے یہاں جو شادی کورس ہے اس کے خاکے کا ہلکا سا ہاں بھیج دیں گے، 20 کلاسز ہیں، نکاح، استخارہ، ساس کی ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داری، بیوی کی ذمہ داری، لڑکی کے ماں باپ کی ذمہ داری شادی کے بعد، لڑکے کے ماں باپ کی ذمہ داری شادی کے بعد، جوائنٹ فیملی پلاننگ، IVF کا حکم، طلاق خلا، حمل و رضاعت میں حالات، بھیج دیں گے اس کی کلپ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ نصاب و نظام پر اصرار نہیں، نتیجے پر اصرار ہے۔ آپ اس سے چھوڑ کے بھی کیجئے، اس سے بہتر کیجئے، لیکن کیجئے تجربہ سے مضمون میں، ہاں ایک دوسرے کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کی حد تک ٹھیک ہے بس۔ وہ کیا نظام جو ایک لیکچر کے آپ 500 روپے؟ ہاں ہمارے پاس مدرسے میں طے ہے، جو نکاح کے بیان کے لیے لوگ آتے ہیں، فون پر رجوع ہوتے ہیں، وہ کورس کرو سب سے اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ آخری درجہ یہ ہے کہ آپ 1-2 گھنٹے کا وقت نکال کر آئیے۔ مفتیان کرام آتے ہیں، ڈاکٹر آتے ہیں، مفتی بننے سے تھوڑی معاشرت کا دین سیکھ گیا میں، اس کے اتار چڑھاؤ تھوڑی سیکھ گیا، بالکل نہیں سیکھا، ہم نے بھی نہیں سیکھا۔ ابھی زندگی کے کچھ دہے گزرے، کچھ جھیلا، کچھ بھگتا، تو پھر اس کے بعد کچھ سیکھنے کی کوشش کی، تب پھر کتابوں کو دیکھا، تب سمجھ میں آیا کہ پھر ذوالفقار صاحب زامبیا کے اعتکاف میں 10 دن تصوف پر بولنے کے بجائے سسرال کی زندگی پر کیوں بولتے ہیں۔ تب سمجھ میں آیا کہ بجائے مکتوبات امام ربانی پڑھنے کے، وہ بندے خدا کو کیا ہو گیا ہے کہ وہ کامیاب ساز کی 50 علامتیں بولتے بیٹھ جاتا ہے۔ تب سمجھ میں آیا کہ اکابر کی دور اندیشی کیا ہے، دین کا جنازہ نکلتا کہاں پر ہے۔ تو جو نوشا ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے تو نہیں کر سکے اب تک زیادہ، لڑکوں کے لیے باقاعدہ ہے کہ آپ 2 گھنٹے لے کر آئیے، ایک استاد مقرر ہے جن کی ڈیوٹی ہے کاؤنسلنگ کرنا، اطمینان سے سمجھانا، معاشرت کی یہ سارے پہلوؤں کو زبانی سمجھانا، تنہائی کے مسائل بتانا۔ ان استاذ کی باقاعدہ تنخواہ ہے، اس کی فیس الگ سے دی جاتی ہے، نوشا سے وصول کی جاتی نہیں اب مدرسہ ہی ادا کرتا ہے۔ دیتے ہیں لوگ، لیکن یہ کہ نہیں دیتے ہیں یہ بھی نہیں کہتا میں، دیتے ہیں الحمدللہ لوگ، اور لوگ جہاں فائدہ پہنچتا ہوں وہاں دیتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایکسیڈنٹ کے بعد تو ڈرائیونگ سیکھ لو، ایکسیڈنٹ کے بعد بھی سیکھنے والا نہیں ہے، پہلی شادی کے بعد بھی سدھرا نہیں، تیسری شادی کے بعد بھی سدھرا نہیں، کب سدھریں گے؟ موت پہ سدھریں گے۔ اتنی شادیوں میں اتنا پیسہ تباہ کر دیا، عدالت میں اتنے مہینوں دے دیے، پنچایتوں میں اتنے دن دے دیے، 1 گھنٹہ مجھے دے دے میرے بھائی۔ اہل علم کی بھی ضرورت ہے، غیر اہل علم کی بھی ضرورت ہے۔ جی ہمارے جو لوگ اجالا ہوتے ہیں، افتاء وغیرہ کیا رہتا ہے، تو چونکہ وہ جدید مسائل وغیرہ میں، اور اسی طرح معاشرے کی جو نیچ ہے اس کو سمجھے بغیر، اس کے لیے وہ کیا کر سکتے ہیں؟ صحبت طویلہ، مطالعہ وسیع کے بغیر آپ نے آپ کو مفتی سمجھتے ہیں، یہی دھوکہ ہے بہت بڑا۔ صحبت طویلہ، مطالعہ وسیع کے بغیر آپ جو رائے دے رہے عوام الناس میں، انتشار پیدا کر رہے ہیں، مصیبت بن رہے ہیں، ضل و اضل۔ احتیاط ہوتی ہے بات کرنے کی، صحبت کے بغیر آپ فتویٰ نہیں دے سکتے۔ آپ مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو استفتاء پوچھا گیا کہ حضرت امام صاحب فاسق ہیں، ان کی بیوی بے پردہ ہے، کیا ان کے پیچھے نماز ہو سکتی ہے؟ تو آپ فتاویٰ کی کتابیں دیکھیں گے، حجاج بن یوسف کے پیچھے ہو سکتی ہے، ان کے پاس کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ حضرت نے محسوس کر لیا تھا کہ سائل اصل فتنہ پرداز ہے، اور کون کامل ہے، اور یہ پیچھے لگا ہوا ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ صاحب دعوت برکاتہم، جب وہ عمرانہ کا کیس اور پردے کا مسئلہ چل رہا تھا، تو اس زمانے میں بنگلور میں ایک لڑکی نے انٹرویو لیتے ہوئے پوچھا کہ حضرت ثانیہ مرزا کے کپڑوں کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، کیونکہ ویسے بھی حیدرآباد کی ہے وہ۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ثانیہ مرزا پوچھ لیں گی، آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ ان کے کپڑوں کا غم آپ کو کیوں ہے؟ چھوڑ دیجیے، آپ ہر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کیا؟ یہ خود حضرت تھانوی سے سیکھنے کا ہے کہ ہر سوال کا جواب نہیں دیا جاتا ہے۔ یزید فاسق تھا یا کافر تھا؟ حضرت نے فرمایا کہ مجھے اپنے عدم فسق کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، میں یزید کے فسق کا کیا فیصلہ کروں؟
مجھے اپنے عدم فسق کا اطمینان نہیں ہے، میں یزید کے فسق کا جزئی مسئلے میں پڑا ہوا ہے، غیر فرعی مسئلے میں پڑا ہوا ہے، ذات سے متعلق نہیں ہے۔ ایک صاحب نے پوچھا میری بیوی جو ہے 5 بچوں کے بعد جو ہے برتھ کنٹرولنگ کرا دینا چاہتی ہے، ضبط ولادت کر دینا چاہتی ہے، کیا جائز ہے؟ تو ہم آنے والے سے پوچھتے ہیں آپ کیا بچوں کو سنبھالنے میں ساتھ دیتے ہیں؟ آپ بچہ پیدا کرنے کا دین معلوم ہے، گھر میں ساتھ دینے کا دین معلوم ہے؟ نہیں ہے۔ اس کے مکرنے کی وجہ، اس کے بدکنے کی وجہ تمہاری بدتمیزی ہے، تمہارا بچوں کو سنبھالنے میں حصہ نہ لینا ہے۔ آقا نے حضرت ابو امامہ کو لے کر نماز پڑھا ہے، نواسیوں کے جنازے کو نبھایا ہے، بیٹیوں کا استقبال کیا ہے، آپ گھر میں وقت دینے کو آپ بے دینی سمجھتے ہیں؟ مسجد میں سونے میں مجاہدہ نہیں ہے، گھر میں سو کے فجر میں آنے میں مجاہدہ ہے، بچوں کے ساتھ جاگ کے فجر پڑھنے میں مجاہدہ ہے۔ تو صرف ضبط ولادت کے مسئلے کو آدمی بتا دے اور یہ پس منظر کو نہ بتائے۔ اب بتائیے مسئلہ بتانے کے قابل شخص ہی ہے؟ آدھا دن بتا کے کیا کریں گے آپ؟ لقب کے چکر میں ہے تو مفتی بنیے، آپ آن لائن بن جائیے، 1 گھنٹے میں بن جائیے، گلی گلی میں لقب کے چکر میں ہی اگر ہے۔ اگر مفید بننا چاہتے ہیں، واقعی الموقعین عن رب العالمین بننا چاہتے ہیں، اس ذمہ داری کا احساس کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آدمی مطالعہ وسیع کو بھی اہمیت دے گا، صحبت طویلہ کو بھی بہت اہمیت دے گا۔ اردو فتاویٰ پر پوری نظر نہیں ہے، عالمی مسائل تو چھوڑیے، فقہ اکیڈمی کے فیصلوں پر نظر نہیں ہے، عالمی اکیڈمیاں تو چھوڑیے اور آدمی مسئلے بتانے لگ جائے، فساد ختم ہو جائے گا۔ جاننے والے بولیں، کم جاننے والے خاموش رہیں۔ تضارب آراء اور ذہنی انتشار عوام الناس کا ہر غیر ذمہ دار قسم کے آدمی کے بولنے کی وجہ سے ہے۔ ہر آدمی انٹرویو ڈیبیٹ میں بات کرنے کے لیے چلا جائے، اس کو خود اسلامی نظام پتہ نہیں ہے۔ اکابر منع کر رہے ہیں مت جائیے آپ ڈیبیٹ میں۔ وہ بلانے والوں کا مقصد ڈیبیٹ میں بحث کرنا نہیں ہے، رسوا کرنا ہے، کچی مال، آپ کو بولنے کا موقع دینا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی ایک آدمی جانا چاہتا ہے 2000 روپے کے لیے، 3000 روپے کے لیے اسلام کو رسوا کرنا چاہتا ہے۔ دین کی خدمت نہیں کر رہے ہیں آپ۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تیسیر کل عسیر علیک یسیر۔ اللہم الطف بنا فی تیسیر کل عسیر فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم الطف بنا في تيسير كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير۔ اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا۔ اللهم اهد أحيانا واغفر موتانا واشف مرضانا۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك وأغننا برحمتك عن رحمة عمن سواك وأغننا برحمتك عن رحمة عمن سواك وأغننا برحمتك عن رحمة عمن سواك۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔